السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے اے لو میں ہاری بلم۔ ناول کے رائٹر ہیں فرحت چودھری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اف، اتنے پتھر پڑنے پر تو مردہ بھی بلبلا کر اٹھ بیٹھتا ہے، پر یہ کمینی تو اول نمبر کی ڈھیٹ ہے، یوں سوئی ہوئی ہے جیسے افیون پی رکھی ہے۔ نمرا نے دانت پیستے ہوئے برآمدے میں بچھی چٹائی پر بے خبر سوئی فاطمہ کو کوستے ہوئے کہا، اور پھر تاک کر ایک اور چھوٹی سی کنکری کا نشانہ بنایا جو ٹھیک جگہ پر جا کر لگا، یعنی فاطمہ کی کھوپڑی پر، اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور سانجی دیوار سے لال ببو کے چہرے سے گھورتی نمرا اور دوسری لڑکیوں کو دیکھ کر دبے پاؤں ان کی طرف بڑھی۔ کیا ہے؟ آہستگی سے پوچھا۔ نیند کے حرام ہونے پر جھنجھلاہٹ بھی تھی۔ کیا ہے؟ ساجدہ نے تجھے پیغام نہیں دیا تھا کیا؟ نمرا اس کی نقل کرتے ہوئے تپی ہوئی بولی۔ کیسا پیغام؟ فاطمہ اب تک شاید جاگ کر بھی سوئی ہوئی تھی۔ فاطی جھوٹی کوڑ مغز، صبح جب میں نمک لینے کے بہانے آئی تھی تو بتایا نہیں تھا تجھے کہ نمرا نے کیا پروگرام بنایا ہے آج دوپہر کا؟ بول، ساجدہ گرجتی ہوئی جڑ سے بولی۔ مقصد اپنی صفائی پیش کرنا تھا کہ پیغام رسانی کا کام اس نے بڑے احسن طریقے سے انجام دیا تھا۔ گھر گھر گئی تھی کچھ نہ کچھ مانگنے کے بہانے، ورنہ نمرا ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتی۔ ہاں کہا تو تھا، پر آج میں نے اتنے کام کیے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ فاطمہ اپنی ابھی کیے گئے کاموں کی فہرست سنانے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ نمرا فوراً بولی، بس بس، خدا کا واسطہ ہے اب اپنی کتھا نہ سنانے بیٹھ جانا، ہمیں معلوم ہے تم بڑی سگڑ ہو، اب بتاؤ ہمارے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ نمرا نے آخر میں پوچھا۔ نمرا سوچ نے اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ فاطمہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ہاں نمرا، اگر پکڑے گئے تو کتنی بے عزتی ہوگی ہماری۔ یہ شبانہ تھی۔ میں نے تو سنا ہے ویران سنسان راستوں پر جوان لڑکیاں جائیں تو ان کو سایہ ہو جاتا ہے، اور یہ تو جولائی کی لمبی دوپہریں ہیں، جانور تک باہر نظر نہیں آتا۔ میں تو کہتی ہوں اپنا ارادہ بدل لو، ایویں ہی مصیبت میں پھنس رہے ہیں۔ یہ عطیہ تھی نہایت ڈرپوک، بزدل اور وہمی۔ اللہ کرے آج مجھے کوئی الٹے پیر والی بلا نظر آ جائے تو سب سے پہلے تجھے اس کے درشن کرواؤں گی، تاکہ تجھ پر فرفتہ ہو کر تیرے اندر ہی رہنا شروع کر دے۔ ہماری تو جان چھوٹے گی تجھ سے، نمرا جلائی ہوئی بولی۔ اور اگر حاتب بھائی کو پتہ چل گیا تو؟ آصفہ کی لرزتی آواز نے جس شخص کا نام لیا تھا، اس کے فقط نام سے ہی سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ خوف سے بس ایک دوسرے کو تک رہی تھی، مگر اس گروپ کی لیڈر تو نمرا جمشید تھی، اور لیڈر تو نڈر، بہادر اور بااعتماد ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں کی ٹوٹتی ہمت اور پست حوصلوں کو بڑھاتا ہے۔ چنانچہ اپنی داغ بٹھائے رکھنے کے لیے نمرا بے خوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تڑک کر بولی، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کرے گا وہ تیرا حاتب نہ میں پوچھتی ہوں کہ وہ یہاں کا تھانے دار ہے یا کوئی جن بھوت ہے جو تم لوگ اتنا اس سے ڈرتی ہو؟ دو آنکھوں، دو ہاتھوں اور دو ہی پاؤں والا عام سا بندہ ہے، پر تم لوگوں نے اس کو ہوا بنا رکھا ہے، اور وہ بھی اس لیے تم سب پر اپنا روب اور حکم چلاتا ہے کیونکہ تم لوگوں نے اپنی بزدلی کو شرم و حیا اور فرمانبرداری کا نام دے کر خود اسے حاکم بننے کا موقع دیا ہے، اسی لیے اتنا سر پر چڑھا ہوا ہے، جب دیکھو پوچھتا رہتا ہے وہاں کیوں گئی، یہاں کیا کام تمہیں، وہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا، سب کی خبر رکھنا گویا اس کا فرض ہے۔ اگر اس کا بس چلے نا تو وہ تم لوگوں کے لیے حکم صادر کر دے کہ اس وقت سانس لینا ہے اور اتنے بجے سے اتنے بجے تک سانس لینا ممنوع ہے، اور تم بے وقوف بنا چوہوں چرائے سرنڈر کے حکم کی تعمیل میں جٹ جاؤ گی۔ نمرا کو جب محسوس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے تو سانس لینے کے لیے رک گئی۔ لو، حاتب نے کبھی ہمیں غلط ٹوکا ہے کیا؟ ہمیشہ اچھی بات ہی سکھاتے ہیں، تم خواہ مخواہ میں ان کو برا سمجھتی ہو۔ شبانہ اپنے خالہ زاد بھائی کی حمایت میں بولی۔ دیکھو، اس چلچلاتی اور جلا دینے والی تیز دھوپ میں تمہارے حاتب کی تعریفیں سننے کے لیے نہیں آئی، تم لوگ مجھے صاف صاف بتا دو کہ اچار ڈالنا ہے یا نہیں؟ نمرا نے دھمکاتے ہوئے شہادت کی انگلی کو سب کی طرف گھمایا، اور آم کے اچار کے تصور سے ہی سب کے منہ پانی سے بھر گئے تھے۔ ڈالنا تو ہے، مگر حاتب ویر نے ہمیں زندہ نہیں چھوڑنا، آصفہ نے مکمل یقین سے کہا۔ ہائے ربا، کتھے جاواں میری عقل مند سکھیوں، تم لوگوں کا جابر حاتب آج گندم کے ٹرک لے کر شہر منڈی گیا ہے اور اندھیرا ہونے تک ہی لوٹے گا، اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی، اور پھر اس کو اس وقت پتہ چلے گا جب ہم میں سے کوئی اسے بتائے گا۔ میں تو بتانے سے رہی، تم لوگوں میں سے کون بتائے گا؟ ہاں، جس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں نا وہ ہمارے ساتھ نہ جائے۔ کون ہے تم لوگوں میں سے ہلکے پیٹ کی؟ نمرا تو باقاعدہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اچار کی خاطر تو ہم سارے درد برداشت کر لیں گے، پر حاتب ویر، عطیہ سہمی ہوئی بولی، پھر تم لوگ یہاں بیٹھ کر اپنے خوف ڈر کے چٹخارے لو، میں تو جا رہی ہوں کھٹی کھٹی کیریاں توڑنے اور لانے، مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ ڈائریکٹ حوالدار کہیں کا۔ نمرا تلملاتی اور بڑبڑاتی اپنے ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ ٹھہر،
ارے رک نا، ہم بھی آ رہے ہیں۔ اور یہ نمرہ کی پہلی کامیاب شرارت تھی جس کا کسی بھی لڑکی کے گھر والوں کو کانوں کان علم نہیں ہوا تھا۔ یوں تو گاؤں میں کافی کھاتے پیتے گھرانے تھے، مگر ایک گھرانہ ایسا تھا جس کی سب گاؤں والے چھوٹے بڑے سب عزت کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس گھر کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا تھا، اور خاص طور پر کسی غریب حاجت مند اور ضرورت مند پر تو کبھی بھی بند نہیں ہوا تھا۔ اور یہ گھر تھا ملک سکندر کا۔ جب تک وہ زندہ رہے ان کی شرافت، ہمدردی اور فیاضی کا ہر خاص و عام کی زبان پر ذکر رہا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی بیگم نے اپنے شوہر کے نیک کاموں اور روایتوں کو زندہ رکھا۔ ان کی عزت و احترام کا پاس رکھتے ہوئے سب ان کو آپا جی کہتے تھے۔ ان کے دو ہی بچے تھے۔ حاتب سکندر نہایت سلجھا ہوا اور سمجھدار نوجوان تھا۔ وہ اپنے باپ کی دوسری کاپی تھا، اعلیٰ کردار کا مالک، گاؤں کے ہر فرد کا مسئلہ اپنا سمجھتا تھا اور اسے سلجھانے کی حتی المکان کوشش بھی کرتا تھا۔ تبھی تو ہر کوئی اپنی پریشانی اسے سنانے بیٹھک پہنچ جاتا تھا۔ اپنی ذمہ داریوں کا بھرپور احساس تھا، اس لیے کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ گاؤں کی ہر لڑکی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ چھوٹی بہن نگہت تھی، نیک سیرت اور خوش مزاج۔ نگہت نے اپنے بھائی کی وجہ سے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ نگہت نے ان لوگوں کو سبز کچے آم دینے کی پیشکش بھی کی تھی، مگر نمرہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جو مزہ محنت سے حاصل کی ہوئی چیز میں ہے وہ مفت کی چیز میں نہیں ملتا۔ گویا کسی کے باغ سے بغیر اجازت کیریاں چرانا ان کے نزدیک محنت و جفا کشی کا کام تھا۔ نمرہ نے نگہت سے بس اچار کے لیے مسالے دینے کے لیے کہا تھا، اور اس نے مسکراتے ہوئے وعدہ بھی کر لیا تھا دینے کا۔ نمرہ جانتی تھی کہ نگہت ان کی اس مہم کے متعلق کسی کو نہیں بتائے گی، کہ سہیلیاں تو ہمیشہ ایک دوسرے کے راز کو راز ہی رکھتی ہیں۔ عطیہ، شبانہ، آصفہ اور فاطمہ بہت ہی معمولی گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں، اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو یہی بتایا کہ آپا جی نے اچار بھجوایا ہے، اور کہا ہے کہ کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح اوروں کا دل خراب ہوگا، اور سب مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ آپا جی اس طرح کی عنایت کرتی ہی رہتی تھیں۔ اور اس طرح نمرہ کی یہ واردات کامیاب رہی تھی، اور تمام لڑکیوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے، اور نمرہ تو مسرور اور شادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اطراء بھی رہی تھی۔ سب اسے داد اور شاباشی جو دے رہے تھے، اور پھر اچار کہاں سے آیا، اس سوال کی پردہ پوشی کے لیے جو ترکیب اس نے لڑائی تھی وہ تو کمال کی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا حاتب پتر، اسی لیے تو تیرے پاس آیا ہوں، تو ہی سوچ کر مجھے بتا۔ میں تو سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں پتر۔ ایک درخت کو صبح میں نے کچے آموں سے بھرا دیکھا، شام کو وہ بے پھل کے کھڑا تھا، دوسرے درختوں پر سے بھی انبیاء غائب تھی۔ میں تو حیران رہ گیا دیکھ کر۔ رمضان چاچا اب تک چکرایا ہوا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں تو خود حیران ہوں چاچا، آج تک ہمارے گاؤں میں ایسا نہیں ہوا۔ حاتب رمضان چاچا کی تمام باتیں سن کر معتجب سا سوچ رہا تھا۔ مجھے تو اس افیمی خیروں پر شک ہو رہا ہے۔ رمضان چاچا نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں نہیں چاچا، کسی پر شک کرنا گناہ ہے، اور پھر خیرو چاچا کون سا خیر آدمی ہے جو ہم اسے جانتے نہیں، یا پھر کون سی اس نے افیم نئی پینا شروع کی ہے جس کے لیے وہ چوری کرے گا، اور پھر اسے تو اپنا ہوش نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں کر سکتا۔ یہ کام تو کسی چست اور تیز بندے کا لگتا ہے۔ حاتب نے سوچتے ہوئے اپنا خیال بتایا۔ پھر کون ہو سکتا ہے؟ رمضان چاچا اب متفکر سا پوچھ رہا تھا، کیونکہ اب اسے اپنے دوسرے پھلدار درختوں کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں چاچا، میں ایک دو لڑکوں کو آپ کے باغ کی رکھوالی کے لیے بھیج دوں گا، نگرانی بھی ہو جائے گی، اور اگر وہ چور دوبارہ آیا تو جا نہیں سکے گا۔ آپ اس بات کا ذکر کسی اور سے مت کیجیے گا، ہو سکتا ہے چور اسی گاؤں کا رہائشی ہو، اس طرح وہ باخبر اور ہوشیار ہو جائے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حاتب نے رمضان چاچا کی نہ صرف پریشانی دور کر دی تھی بلکہ ذمہ داری اپنے کندھے پر اٹھا لی تھی، اور رمضان چاچا دعائیں دیتا چلا گیا۔ حاتب اپنی بیٹھک میں بیٹھا اس واقعے کا سرا ڈھونڈنے میں ڈوبا ہوا تھا کہ نمرہ زور زور سے نگہت کو پکارنے لگی۔ نگو، نگی، کہاں ہے تو نگی؟ بنا سانس لیے وہ تواتر سے حلق پھاڑ کر آوازیں دینے میں لگی ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے جو یوں چلا رہی ہو، اور وہ بھی یوں دیوار سے لٹک کر؟ حاتب سخت بھاری آواز میں ناگواری سے بولا۔ میں چلا نہیں رہی، نگی کو بلا رہی ہوں، اور میری مرضی ہے، میں چاہے چھت سے لٹکوں، دیوار سے یا دروازے سے۔ تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے؟ نمرہ نے وہیں سے تڑاک سے جواب دیا۔ تمیز سے، تم خالہ کبریٰ کی مہمان ہو اسی لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ ایسا سبق سکھاتا کہ یاد رکھتی۔ اترو آپ دیوار پر سے اور دروازے سے اندر آؤ۔ نہایت ہی غیر مہذبانہ اور جاہلانہ طریقہ ہے یہ بات کرنے کا۔ حاتب اپنی عادت سے مجبوری سے سمجھا رہا تھا۔ تو میں نے کب کہا ہے کہ تم مجھے مہذب تمیزدار سمجھو، اور تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے سے میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نگی، او نگی۔ نمرہ بھی اپنے نام کی ایک ڈھیٹ تھی، ٹھٹائی سے دوبارہ گلا پھاڑنے لگی۔ جاہل، بدتمیز۔ حاتب طیش میں آ کر بڑبڑایا، مگر پھر خاموشی سے صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گیا۔ جان گیا تھا کہ وہ ضدی فطرت کی لڑکی ہے اور ہر درم بھی ہے، اگر اس نے مزید اسے ٹوکا تو وہ ضد میں یوں ہی دیوار سے لٹکی جنگ کرتی رہے گی۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ ساتویں آٹھویں آواز پر بھی جب نگی باہر نہ نکلی تو اس نے غرانے کے سے انداز میں سکون و آرام سے لیٹے حاتب سے پوچھا،
نگی گھر پر نہیں ہے کیا؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، نگی گھر پر نہیں ہے کیا؟ یہ بات تمہیں سب سے پہلے پوچھنی چاہیے تھی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اب بھی پوچھ رہی ہو۔ حاتب کا انداز استہزائیہ تھا تو چہرے پر ایک خاص چمک تھی۔ گھنی مونچھوں تلے متبسم لب گویا اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اور نمرا کو واقعی اپنی کمکلی پر غصہ آ گیا۔ کیا ضرورت تھی بھلا اس سیانی سے پوچھنے کی؟ چپ چاپ نیچے اتر جاتی، مگر اب تو دیر ہو چکی تھی، مگر بجائے شرمندہ ہونے کے الٹا اسے الزام دینے لگی۔ تو تم خود پہلے بتا دیتے تو کیا تمہاری زبان گھس جاتی؟ تم بھی اپنی زبان کا استعمال کم کیا کرو۔ ہر وقت کے بے مصرف استعمال سے ادب، لحاظ، تمیز سب کچھ بھول چکی ہے۔ ایسی بدلحاظی شریف لڑکیوں کو زیب نہیں دیتی، خاص کر ہمارے گاؤں میں تمام لڑکیاں تمیزدار ہیں۔ اسی لیے حاتب کا خون گھول گیا تھا نمرا کی گفتگو سن کر، اسی لیے درستی سے مگر دھیمے لہجے میں اسے تنبیہ کر رہا تھا کہ نمرا درمیان میں ہی چیخ پڑی، تم یہ تمیز کا سبق اپنے اچھے گاؤں کی اچھی اور بالی بالی لڑکیوں کو ہی دینا، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، کیونکہ میں تمہارے گاؤں کی نہیں ہوں۔ خوش قسمتی سے اپنا روب بھی مجھ پر جمانے کی کوشش مت کرنا، میں دبنے والی نہیں ہوں۔ وہ تڑیاں دیتی دہکتے چہرے کے ساتھ دیوار سے ہٹ گئی۔ کس قدر ڈھیٹ لڑکی ہے، کیسی تربیت کی ہے اس کے گھر والوں نے، کیسے چٹاک پٹاک جواب دیتی ہے، خوف نہ جھجک، اتنا بھی خیال نہیں کہ مہمان آئی ہوئی ہے۔ حاتب کو ایسی لڑکیوں سے سخت چڑ تھی جن کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی، اور وہ سلگتا ہوا اب تک اس بدتمیز لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، جیسے سارے زمانے کی عقل تو اسی کے پاس ہے، اسی لیے بے دریغ بانٹتا پھرتا ہے، اور پھر بڑا خوش ہوتا ہے۔ ہر وقت نصیحتوں کا دفتر کھولے بیٹھا رہتا ہے، خود کو بڑا فلاسفر اور دانشور سمجھتا ہے۔ تمہارا پالا بھی نمرا سے پڑا ہے جو کسی سے نہیں ڈرتی۔ بڑا آیا غصے سے اس وقت اس کا دماغ کھول رہا تھا، اسی لیے بے ربطگی سے حاتب کی شان میں قصیدہ پڑھتی ہوئی دب سے چوکی پر بیٹھی تو وہ نیچے سے کھسک گئی، اور نمرا مٹی کے کچے فرش پر دم سے جا گری۔ شبانہ اور اس کے گھر آئی عطیہ اس کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگی۔ بند کرو اپنی یہ کھیکھی، آدھا خون پہلے ہی جل چکا ہے، باقی کا تم جلا دو۔ نمرا دھاڑی۔ ہم کھڑکی سے دیکھ رہے تھے، کس کو اتنے پیار سے کوستے ہوئے آ رہی تھیں؟ عطیہ نے جاننا چاہا۔ تیرے اس حاتب بھا کو۔ نمرا کا منہ ہی کڑوا ہو گیا تھا اس کا نام لے کر۔ میں نے تجھے پہلے ہی منع کیا تھا کہ اس وقت نگی کو بلانے مت جا، پر تو کسی کی سنتی تھوڑی ہے۔ حاتب ویر نے ڈانٹا تجھے؟ شبانہ اب پریشان سی سے پوچھ رہی تھی۔ اور تم لوگوں کا یہ حاتب بھا کر کیا سکتا ہے؟ دیکھا کہ نصیحت کرنے کا موقع نہیں ہے تو پکڑ کر ڈانٹ دیا، بس اپنی دھونس جمانی ہے اس نے تو۔ خواہ کوئی بھی طریقہ ہو، تم لوگ میرا ساتھ دو نا تو سیدھا کر کے رکھ دوں تمہارے اس حاتب بھا کو۔ نمرا تو آج خوب تپی ہوئی تھی، اسی لیے آواز میں بھی انگارے تھے، چہرہ غصے کی تمازت سے دہک رہا تھا۔ ویسے نمرا، یہ جو تم 24 گھنٹے ہر بات پر تم لوگوں کے حاتب بھا، تمہارا حاتب بھا کی رٹ لگائے رکھتی ہو، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ شبانہ کی بات میں شرارت چھپی تھی۔ کیا مطلب؟ نمرا کا دماغ تو ویسے ہی اس وقت گھوما ہوا تھا، دوگلی بات وہ کیا خاک سمجھتی؟ بھئی ہم تو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، تیرے کیا ہیں؟ عطیہ بھی شوق ہوئی۔ ہائے اللہ دا لاکھ باری شکر ہے کہ یہ کسی بھی رشتے سے میرا بھا نہیں ہے۔ نمرا نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، تو یہ بات ہے؟ عطیہ آنکھ دباتے ہوئے کھلکھلائی۔ ویسے جوڑی اچھی رہے گی۔ شبانہ لطف اندوز ہوتے ہوئے بولی۔ کیا؟ ذلیل کمینیوں، زندہ نہیں چھوڑوں گی تم دونوں کو۔ بھاگ کہاں رہی ہو؟ نمرا کو اب ان کی شرارت سمجھ میں آئی تھی، اور وہ تو لڑنے مرنے پر تیار ہو گئی۔ کیا کہہ رہی ہے نمرا؟ آسماء نے بے یقینی سے پرسکون سے کھڑی نمرا کو دیکھ کر پوچھا۔ ہائے نہیں، فاطمہ کا اپنا ہی انداز تھا، یہ بہت مشکل ہے اور یہ بات چھپنے والی بھی نہیں۔ شبانہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ میں نے تو سنا ہے اگر کسی معصوم اور بے گناہ انسان یا جانور کو اپنے غرض کے لیے قتل کیا جائے تو اس کی روح بے چین ہو کر بھٹکتی رہتی ہے، اپنے قاتل کو ستاتی ہے۔ عطیہ بھوت پریت کے نام سے ہی کانپنے لگتی تھی، اسی لیے ہر وقت اور ہر بات پر یہی پہلا خیال اس کے ذہن میں آتا تھا۔ عطیہ اپنی یہ سنی سنائی باتیں اپنے پاس ہی رکھ، یہ بتاؤ منظور ہے یا نہیں؟ نمرا نے حتمی انداز میں پوچھا۔ دیکھو نمرا، اگر اس بات کا حاتب بھا کو پتہ چل گیا نا تو سمجھو ہم میں سے کسی کی خیر نہیں۔ اگر پھر بھی تم بضد ہو تو چند چیزیں میں تم لوگوں کو دے دوں گی، مگر تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ویسے بھی حاتب بھا کا غصہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ نگی اپنا دامن بچا کر انکار کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ توبہ، اتنا خوف، اتنی ہیبت تو موت کے فرشتے کی بھی نہیں ہوتی جتنی اس شخص کی ہے۔ اب تم لوگوں نے کیا منہ میں گنگنیاں ڈال لی ہیں؟ پھوٹو، چلتی ہو میرے ساتھ کہ نہیں؟ نمرا نگی کے جانے پر آگ بگولا سی ہو کر بولی۔ دل تو چاہ رہا ہے، پر ساجدہ کشمکش کا شکار تھی، جائے یا نہ جائے تو بس طے ہے کہ آج ہم اپنے دل کی مانیں گے۔ اٹھو اب۔ نمرا نے سب کی مشکل حل کر دی اپنا فیصلہ تھوپ کر، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ کم ہمت لڑکیاں سوچتی ہی رہ جائیں گی اور اس کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ نگی جلدی سے کھانا لے کر آ، سخت بھوک لگ رہی ہے، شہر جانا بھی ایک مصیبت ہے۔ حاتب موٹر کے ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں بول رہا تھا۔ تو بیٹھ بھا، میں لاتی ہوں۔ نگی توے پر روٹی ڈالتی ہوئی بولی۔ حاتب ہمیشہ گرم روٹی پسند کرتا تھا۔ یہ لو، خالہ نے بھیجا ہے تمہارے لیے گرما گرم۔ نمرا پھولدار پونے نیپکن سے ڈھکی ٹرے حاتب کے آگے رکھتی ہوئی روکھی آواز میں بولی۔
اچھا، مرغی مسالے والی، وہاں کوئی مہمان آیا تھا کیا؟ حاتب تنور کی روٹی توڑتے ہوئے سوال کر بیٹھا۔ کیوں، یہ مرغی کیا صرف مہمانوں کے لیے حلال ہے؟ نمرہ حسب معمول تڑک کر بولی۔ اچھی بنی ہوئی ہے، سواد ہے، پر شبی نے نہیں بنائی، تو نے پکائی ہے۔ حاتب اس کے ہاتھ کے بنے سالن کی تعریف کر رہا تھا، مگر حیران کن انداز میں، گویا اسے شک ہو کہ واقعی وہ اس طرح کے کام بھی کر سکتی ہے یا نہیں، ورنہ وہ جب سے آئی تھی ہمیشہ باتوں میں مصروف ہی دیکھا تھا، کبھی اس گھر تو کبھی اس گھر۔ تعجب ہے، کوئی نصیحت نہیں کی تو نے؟ سالن کو یوں ہونا چاہیے، روٹی ایسی ہونی چاہیے۔ نمرہ اسے چڑھانے کے سے انداز میں بولی۔ ہاں ہاں، نصیحت تب کرتا ہوں جب اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، خالہ کو میری طرف سے شکریہ کہنا۔ حاتب ہنستے ہوئے دوبارہ کھانے میں مشغول ہو گیا۔ توبہ، جتنا خود لمبا چوڑا ہنستا اس سے بھی زوردار ہے۔ کان کے پردے پھاڑ دیے۔ نمرہ اسے دل میں برا کہتی نگی کی طرف بڑھ گئی، جو مبہوت سے باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ نمرہ، یہ کیا کیا تو نے؟ نگی برہمی سے سرگوشانہ انداز میں چیخی۔ کیا کیا ہے؟ نیکی کا کام کیا ہے، تیرے بھائی کو کھانا کھلایا ہے۔ اپنی جن جیسی آواز میں بھوک بھوک کے لیے داڑ رہا تھا۔ میں نے سوچا اس سے پہلے کہ سارا محلہ اس خوفناک و بھیانک آواز سے لرز کر رہ جائے، میں اسے کھانا دے دیتی ہوں۔ دیکھو کیسے مزے سے کھانا کھا رہا ہے تمہارا دیو بھائی۔ نمرہ لاپرواہی سے اپنے بول رہی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ نگی کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ پر نمرہ، اگر با کو پتہ چل گیا نا تو وہ یہ بھول جائیں گے کہ تم مہمان ہو، وہ بالکل لحاظ نہیں کریں گے۔ نگی ایک دم ہی پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، تو فکر نہ کر، اگر کچھ ہوا بھی تو میں تیرا نام نہیں آنے دوں گی بیچ میں۔ نمرہ اسے تسلی دے کر چل دی۔ ہائے آپا جی، کیسے صبر کر لوں، اکٹھی 4 مرغیاں غائب ہو گئی ہیں میری۔ محلے کی زبیدہ اپنا دکھڑا رو رہی تھی۔ تو بلا وجہ ہی پریشان ہو رہی ہے زبیدہ، مرغیوں نے جانا کہاں، ادھر ادھر نکل گئی ہوں گی۔ کمال پتر کو بھیجنا تھا، ذرا آگے تک دیکھ کر آتا۔ آپا جی حلاوت بھرے لہجے میں بولیں۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں آپا جی، میں تو شام کی اذان پر ہی سب مرغیوں کو کھڈے ڈربے میں بند کر دیتی ہوں، ہر طرف دیکھ لیا ہے، تبھی تو آپ کے پاس آئی ہوں، آپ پتہ کروائیں۔ زبیدہ اب غصے میں آ گئی تھی۔ کملی ہو گئی ہے تو، میں کیسے پتہ کرواؤں؟ جس کسی سے بھی پوچھیں گے وہ یہی سوچے گا کہ ہم اسے چور سمجھ رہے ہیں، کیوں سب کو دشمن بنا رہی ہے۔ آپا جی نے رسان سے سمجھایا۔ اماں، کھیتوں کے ایک طرف کوڑے کے پاس مرغیوں کے پر اور پنجے اور سریاں ملی ہیں، اور وہ ہماری مرغیوں کے ہیں۔ زبیدہ کے بیٹے کمال نے ہانپتے ہوئے آ کر اطلاع دی۔ ہائے میں مر گئی، ہائے کس نے یہ ظلم کیا، دن دہاڑے میری ککڑیاں مرغیاں ذبح کر ڈالیں، میں اس کی تکہ بوٹی کر چھوڑوں گی۔ زبیدہ آپے سے باہر ہوئی تو اول فول بکنے لگی۔ کیا ہو گیا خالہ، کیوں چلا رہی ہو؟ حاتب جو اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا ہڑبڑا کر باہر آ گیا۔ حاتب پتر، ویک کی ہویا ہے، دیکھ کیا ہوا ہے، میری مرغیاں نوں کسی نے پکا کر کھا لیا، ہائے ہائے، ارے اس چور کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، فالج گرے اس کے ہاتھوں پر۔ زبیدہ کوسنوں پر اتر آئی۔ ہوا کیا ہے اماں؟ حاتب نے نہ سمجھتے ہوئے ناچار اپنی والدہ سے پوچھا۔ کسی نے تمہاری خالہ کی 4 مرغیاں چوری کر لیں اور اب ان کے پنجے اور سر کوڑے کے پاس سے مل گئے ہیں، یعنی کسی نے مفت میں دعوت اڑائی ہے۔ آپا جی بتاتے ہوئے آخری بات پر خود بھی متبسم ہو گئیں کہ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ 4 مرغیاں غائب؟ حاتب تو اپنی جگہ پر ششدر سا رہ گیا۔ ایک آدمی بیک وقت 4 مرغیاں کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اس کا مطلب چور کے ساتھی بھی ہیں۔ اگر مرغی چور اسی گاؤں کا ہے تو لازم ہے مرغی کا سالن گھر میں ہی بنا ہوگا، نہیں باہر بھی پکایا جا سکتا ہے، پھر کیسے پتہ چلے گا؟ گھر گھر جا کر تو پوچھا نہیں جا سکتا؟ ارے اتنے چھوٹے چھوٹے چوزے تھے جب سے میں نے ان کو پالا ہے، اور جب وہ انڈے دینے لگیں تو کسی کلموئے نے انہیں چٹ لیا۔ ارے ابھی کل ہی نمرہ بیٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں ان کو کون سا خاص دانہ ڈالتی ہوں جو یہ اتنی پھل پھول رہی ہیں، پتہ نہیں کون بری نظر رکھے ہوئے تھا میری مرغیوں پر۔ زبیدہ تو اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ نمرہ، حاتب نام پر چونک گیا اور پھر جیسے ذہن میں جماکھا سا ہوا، مگر صرف شک کی بنا پر فی الحال کچھ کہنا اسے مناسب نہ لگا، سو خاموش رہا۔ اللہ کی پھٹکار اس بے حیا بے شرم پر مروڑ اٹھے پیٹ میں کہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ ارے اللہ کرے ہیضہ ہو جائے، ہضم نہ ہو چوری کی مرغیاں اسے، اور جس نے اس کے ساتھ مل کر کھائی ہیں سب کو اللہ پوچھے۔ زبیدہ کے کوسنے اب بدعاؤں کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ حاتب کی تو حالت غیر ہونے لگی تھی، بے قصور ہوتے ہوئے بھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زبیدہ خالہ اسے سنا رہی ہیں، جیسے وہ جان گئی ہیں کہ بنا ہوا مرغی کا سالن اس نے بھی پیٹ بھر کر کھایا تھا، اور انجانے میں وہ بھی اس چوری کا حصہ دار بن گیا تھا۔ پریشانی کی حالت میں وہ وہیں اماں کے تخت پوش پر بیٹھ گیا۔ اب بس کر زبیدہ، مٹی ڈال، جو ہو گیا سو ہو گیا، دعا کر رب سونا اس بے ہدایتے کو راہ راست پر لائے، یوں سوچے سمجھے بغیر کسی کو بددعائیں نہیں دیتے۔ اب جا گھر اور سن پچھواڑے سے 2 مرغیاں لیتی جا۔ آپا جی نے نرم لہجے میں زبیدہ کو مزید بولنے سے روکا اور نقصان کی تھوڑی بہت تلافی کرنے کی بھی کوشش کی۔ تو کیا سوچ رہا ہے حاتب؟ اماں جی نے زبیدہ کے جانے کے بعد گہری سوچ میں ڈوبے حاتب سے پوچھا۔ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے اماں جی کہ یہ مرغی چور کوئی گھر کا بھیدی ہے جو جانتا تھا کہ زبیدہ خالہ دوپہر میں سوتی ہیں اور ان کی مرغیاں اس وقت گلیوں میں پھرتی رہتی ہیں، بس اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ حاتب کی بات کی آپا جی نے بھی تائید کی۔ میں ذرا خالہ اور شبی سے ملنے جا رہا ہوں، کافی دن ہو گئے ہیں ادھر گئے ہوئے۔ حاتب بتاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور آپا جی نے اپنے بیٹے کی چوڑی پوچھ دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں کہ کہیں اپنی ہی نظر اپنے بیٹے کو نہ لگا بیٹھیں۔
دعا ہی ہے خالہ تیری۔ حاتب خالہ کی چارپائی کے پاس رکھے موڑے پر بیٹھتے ہوئے بولا، جگ جگ جیو، خدا لمبی حیاتی کرے، بری نظر بھی نہ میرے پتر پر پڑے۔ میرے مالک نے مجھے بیٹا نہیں دیا، پر تو نے وہ کمی پوری کر دی ہے۔ خالہ ہمیشہ ہی یوں ہی حاتب کو دعائیں دیتی تھی، اور وہ بھی سچے دل سے۔ خالہ تو ہمیشہ مجھے احساس دلاتی ہے کہ میں تیرا بیٹا نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کام کی زیادتی کی وجہ سے میں اپنے فرض سے کبھی غافل ہو گیا ہوں، پر تو مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ اور ہاں خالہ، جو تو نے مرغے کا سالن بھیجا تھا نا، بڑے مزے کا تھا۔ اپنے بیٹے کو تو کیسے بھول سکتی تھی۔ حاتب دروازے سے اندر آتی شبانہ کو کنکھیوں سے دیکھ چکا تھا، اس لیے فوراً مطلب کی بات کہہ ڈالی۔ چائے کا کپ لاتی شبانہ دھچکے سے جو رکی تو کپ ہل کر رہ گیا، مگر پھر ہمت کر کے آگے بڑھی۔ مرغے کا سالن کب؟ خالہ کا بیماری کے باوجود حافظہ اچھا تھا، اسی لیے معتجب سی پوچھ رہی تھیں۔ اماں، وہ تھوڑا سا عطیہ نے بھیجا تھا تو میں نے با کو بھیج دیا۔ شبانہ بروقت اپنی آواز نکال پائی۔ حاتب کی تیکھی نگاہ سے دیکھنے پر تو جملے کے آخر تک اس کی آواز بالکل ہی غائب ہو گئی تھی۔ اچھا خالہ، میں چلتا ہوں، اللہ نے چاہا تو پھر چکر لگاؤں گا۔ حاتب کو اب یقین ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، کیونکہ نمرہ اور شبی کے جملوں میں کافی تضاد تھا، اور یہ تو ناممکن تھا کہ گھر میں کچھ پکے اور خالہ کو علم نہ ہو۔ سوئے اتفاق حاتب ابھی صحن تک پہنچا ہی تھا کہ نمرہ اور عطیہ بیرونی دروازے سے کھلکھلاتی ہوئی اندر داخل ہوئیں، مگر سامنے ہی حاتب کو دیکھ کر دونوں کی ہنسی کو بریک لگ گئے، اور شبانہ کی تو روح ہی فنا ہو گئی اور حاتب کے پیچھے سے عالم پریشانی میں اوٹ پٹانگ اشارے کرنے لگی جو ان دونوں کی سمجھ سے باہر تھے۔ کیا بات ہے عطیہ، سلام کرنا بھی بھول گئی ہو؟ بڑے ٹھیک ہی کہتے ہیں، صحبت کا اثر بہت جلد ہوتا ہے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کسی کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ حاتب عطیہ کو سرزنش کرتے ہوئے تھوڑا سا تلخ ہو گیا۔ السلام علیکم بھا۔ وہ اصل میں عطیہ نے خجل ہوتے ہوئے جٹ سے سلام کیا، مگر نمرہ ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتی ہوئی اپنی لمبی چٹیا کو بل دیتی رہی۔ کوسنے کا کام دل میں جاری تھا۔ ٹھیک ہے، شام کو زیادہ دیر باہر مت رہا کرو، اللہ حافظ۔ حاتب ناصحانہ انداز میں بولتا باہر نکل گیا۔ جب تک نصیحت نہ کرے اس کا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا، سیانہ گینڈا۔ نمرہ منہ ٹیڑھا کر کے حاتب کے پیچھے سے بولی، اور تم کیا گونگے بہروں کی زبان میں ہم سے بول رہی تھی؟ جو کہنا تھا صاف کہہ نہیں سکتی تھی؟ نمرہ کا رخ اب پریشان اور گھبرائی ہوئی شبی کی طرف تھا۔ نمرہ، مجھے لگتا ہے حاتب با کو شک ہو گیا ہے کہ زبیدہ خالہ کی مرغیاں ہم نے چوری کر کے کھائی ہیں۔ شبی تو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی رو دے گی۔ ہائے شبی، کیسے؟ عطیہ نے اپنے سینے پر پھیلے دوپٹے کو دبوچ کر چیختے ہوئے پوچھا، اور شبی نے ساری بات بتا دی۔ نیری گدی کی گدی ہو تم لوگ۔ اگر اسے شک بھی ہو جاتا تو وہ ضرور عطیہ سے اگلوانے کی کوشش کرتا، مگر اس نے تو پوچھا بھی نہیں۔ تمہارے اس تھانے دار بھائی نے یوں ہی بات کر دی ہوگی، اور اس نے یقیناً اس کو سرسری لیا ہوگا۔ خواہ مخواہ ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ نمرہ کی بات میں دم تھا، اس لیے وہ دونوں بھی ذہن سے تمام خدشات جھٹک کر مطمئن ہو گئیں۔ سارا کا سارا سکون اس وقت غارت ہو گیا جب نگی فاطمہ عطیہ آصفہ ساجدہ کے گھر پیغام لے کر گئی کہ آپا جی نے بلایا ہے۔ آپا جی پر تو لوگ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے تھے، اسی لیے کبھی کسی نے اپنی بیٹیوں کو نہ روکا، سو وہ سب سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ حاتب نے شبانہ کو بلانے کے لیے منع کیا تھا۔ نگی ایک جانب کھڑی تھی، ایک مجرم کی طرح کہ ان کی شرارت کا علم بہرحال اسے ہوتا تھا۔ تو کون کون چلے گا میرے ساتھ؟ آدھے گھنٹے کا تو سفر ہے، مرغیاں کیا چوری کرنا، بکریاں اور بھینس لے کر آتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سب سوئے ہوں گے۔ ہمیں تو اپنا فائدہ سوچنا چاہیے، کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہو۔ کلف لگے سفید عوامی سوٹ میں حاتب ایک جاگیردار لگ رہا تھا، اس پر یہ کہ گرج بھی رہا تھا مگر انوکھے طریقے سے۔ اف، حاتب با کا بھی بے عزت کرنے کا اپنا ہی طریقہ ہے، دل چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں چھپ جائیں۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ سلمیٰ کے بھائی کی شادی پر سب لڑکیوں نے مہندی پر خوب ڈانس کیے تھے اور مووی بھی بنی تھی۔ تب حاتب اپنا آخری امتحان دینے شہر گیا تھا، مگر آ کر اس نے کرخت آواز میں فقط اتنا ہی کہا تھا، تم لوگوں کی سچ دھج اور دھوم دھڑکے کی شہرت ساتھ والے گاؤں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اچھا نام روشن کیا ہے تم لوگوں نے اپنے گاؤں کا۔ اگلی کسی شادی پر اس سے بھی زیادہ تیاری کرنا تاکہ دھوم 3-4 گاؤں تک تو پہنچے۔ اور وہ دن اور آج کا دن، انہوں نے کبھی سوائے ڈھولک بجانے کے اور کچھ نہیں کیا تھا۔ اتنا ذلیل کرنے سے تو بہتر ہے حاتب با تم سیدھے سیدھے ہم کو ڈانٹ دو۔ ہائے، پر کہے کون؟ آصفہ بس سر جھکائے سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ حاتب کی بلند آواز نے ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ با اب جانے بھی دو، نگی ہمت کر کے پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ کیا جانے دوں؟ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آج انہوں نے یہ چھوٹی چوری کی ہے، کل کو اپنی خواہشات کی تکمیل اور نفس کی تسکین کے لیے بڑی سے بڑی چوری سے بھی دریغ نہیں کریں گی۔ حاتب عالم تیش میں برس رہا تھا۔ نہیں با، ہم ایسی تو نہیں ہیں، وہ تو بس شرارت میں یہ غلط کام کر بیٹھے۔ فاطمہ نے فوراً سب کا دفاع کیا مگر نیم مردہ سی آواز میں بھی تم لوگوں کو اتنا احمق اور بیوقوف نہیں سمجھتا تھا کہ کسی نے جو کہا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تم لوگوں کے پاس بھی عقل اور دماغ ہے کہ نہیں؟ حاتب کا غصہ ہنوز قائم تھا۔ آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے با، معاف کر دو۔ عطیہ کی آواز بھیگی ہوئی تھی، بزدل تھی، فوراً ہی رو پڑتی تھی۔ ٹھیک ہے، ان سب باتوں کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے، خاص کر تمہاری اس لیڈرنی کو۔ جاؤ اب۔ حاتب کچھ نرم پڑتے ہوئے مگر حکمیہ انداز میں بولا، خود نمرہ بی بی کے عقل ٹھکانے پر لانے کا طریقہ سوچنے لگا۔
یہ 15 کلو مرغی کا گوشت ہے، سلاد کی چیزیں ہیں، میٹھے میں متنجن یا فرنی ٹھیک رہے گی۔ میرے دوست 2 بجے تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، سب کچھ وقت پر تیار ملنا چاہیے۔ حاتب اجرک کی چادر کو اپنے مضبوط کندھوں پر جماتے ہوئے باروب آواز میں مخاطب تھا۔ نگی نے عمومی انداز میں سر کو ہلا کر ٹھیک ہے کا جواب دیا، جبکہ نمرا پیچ و تاب کھا رہی تھی اس کم عقل شخص پر جو بڑا عقل مند بنا پھرتا ہے۔ اب راتوں رات تو الہام نہیں ہوا ہوگا کہ دوست شہر سے ٹپک رہے ہیں، صبح سویرے بھی یہ سارا سامان لایا جا سکتا تھا۔ 11 بجے حکم شاہی صادر کیا جا رہا ہے۔ اب بیچاری اتنی سخت گرمی میں جلتی رہے گی چولہے کے آگے۔ اس دن نمرا نے مرغی کا بنا ہوا سالن بہت کرارا بنایا تھا۔ نمرا سے کہہ کر پکوا لو، مانا کہ مہمان ہے مگر میری عزت کا سوال ہے، میرے دوست پہلی بار آ رہے ہیں۔ حاتب سنجیدگی سے بولتا نمرا پر بم گرا گیا۔ اس نے ان دنوں خاص نوٹ کیا تھا کہ وہ آپا جی کا بے حد احترام کرتی ہے، ان کے ہر کام کو جھٹ سے بنا جلائے ہوئے خوشی خوشی کرتی ہے، اس لیے اس نے اماں کا سہارا لیا۔ ویسے بھی وہ اماں کو سب بتا چکا تھا اور اماں تو سب کچھ جان کر ہنسی تھی، مگر اس کی اصلاح اور بہتری کے لیے حاتب کی بات ماننے پر مجبور تھیں۔ کیوں نہیں، بڑا سواد ہے میری بیٹی کے ہاتھ میں، جھٹ پٹ بنا لے گی، اماں نے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور نمرا حالت مجبوری میں صرف جی کہہ پائی۔ تنور کی روٹیاں ہونی چاہیے گرم گرم۔ حاتب کی ایک اور فرمائش پر نمرا جل کر کباب ہو گئی اور خود کو برا بھلا کہنے لگی کہ کیوں اس برے اور منحوس وقت میں نگی کے پاس آئی۔ تنور کی روٹیوں میں تو بہت وقت لگتا ہے اور پھر متنجن بھی اتنا مشکل ہے بنانا۔ نگی بالآخر بول پڑی، میں اپنے دوستوں کو منع کر دیتا ہوں آنے سے، وجہ بتا دوں گا کہ ہمارے گاؤں کی لڑکیاں بہت نازک مزاج ہو گئی ہیں، اس گرمی میں وہ مہمان نوازی جیسا فرض نبھا نہیں سکتی۔ حاتب یکلخت ہتے سے اکھڑ گیا، آواز میں تندہی اٹھ کر آئی تھی، کیونکہ اس نے اماں اور نگی کو خاص تاکید کی تھی کہ وہ اس کے معاملے میں چپ رہیں گی۔ حاتب پتر یوں گرم نہ ہوا کر، تو جا سب تیار ہو جائے گا۔ اماں کے تسلی بخش جواب پر حاتب ایک قہر آلود نظر نمرا پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ میں نے کیا کہا ہے جو مجھے یوں کھا جانے والی نظروں سے گور کر گیا ہے؟ توبہ، کیسی الو اور عقاب سے ملتی جلتی آنکھیں ہیں، جیسے اب بھی جھپٹ پڑے گا۔ نمرا کو تو اس شخص کا ہر جسمانی حصہ کسی نہ کسی جانور سے مشابہ لگتا تھا، اب بھی کھلے دل سے اس کی چمکتی اور ذہین آنکھوں کے بارے میں اپنی رائے سے خود کو ہی آگاہ کر رہی تھی۔ تو کیوں فکر کرتی ہے نگی؟ میں ابھی سب کو بلا کر لاتی ہوں، گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جائے گا۔ نمرا نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، کس کو بلا کر لائے گی؟ شیبی تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آ سکتی، تجھے تو پتہ ہے خالہ کی طبیعت کل سے کتنی خراب ہے، فاطمہ کے امی ابو کسی کے مرگ پر گئے ہوئے ہیں، اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا ہے، ساجدہ کی بہن اور بہنوئی آئے ہوئے ہیں، وہ گنچکر بنی ہوئی ہے، عطیہ کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اور آصفہ اپنی پھپھو کے گھر گئی ہوئی ہے۔ نگی نے بتاتے ہوئے نمرا کی طرف دیکھا جو پھٹی پھٹی آنکھوں میں بھی یقینی سموئے سے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ یہ بتا دیتی کہ تھوڑی دیر میں اسے بھی بلاوا آ جائے گا اور وہ گدھے کی سینگ کی طرح غائب ہو جائے گی، تو نگی کو پکا یقین تھا کہ وہ آخری چیخ مار کر بے ہوش ہو جائے گی یا پھر شاید غشی کا دورہ ہی پڑ جائے۔ پھر اب کیا کریں؟ نمرا کی چہک مہک حیران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ پہلے کیا پکانا شروع کیا جائے، سالن، متنجن یا روٹیاں؟ روٹیوں کے لیے آٹا، وہ بھی من 2 من۔ دیکھو نمرا بیٹی، یہ میری عزت کا معاملہ ہے، حاتب کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے، خیال رکھنا۔ آپا جی نے بڑھ کر ایک اور جذباتی وار کیا۔ نگی تو آٹا گوندھ اور میں سالن کے لیے پیاز کاٹ لیتی ہوں، متنجن کے لیے چاول صاف کر لوں گی، مل کر ہو جائے گا سارا کام۔ نمرا نے فٹافٹ پروگرام سیٹ کر لیا۔ اچھا، نگی کو اتنی ہی مدد کرنے کی اجازت ملی تھی، اس لیے فوراً آٹا گوندھنے لگی۔ دیگ نما پتیلے میں نمرا گوشت بھون رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ چاول بھی چن رہی تھی۔ چولہے کی حرارت اور گرمی کی تپش و حدت سے چہرہ دہک رہا تھا، پسینے کی بوندیں متواتر پورے جسم پر پھیل رہی تھیں۔ جتنی تیزی سے وہ ڈوئی چلا رہی تھی، اتنی ہی تیزی سے حاتب اور اس کے دوستوں کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ نگی، مہمان خانہ بھی صاف کروایا ہے یا نہیں؟ حاتب کی بھاری آواز اس قدر قریب سے آئی کہ نمرا کو لگا لاؤڈ اسپیکر میں بولا ہے وہ۔ دل چاہا گرم ڈوئی اس کے سر پر دے مارے، مگر سارا غصہ تیز تیز بوٹیوں کو ہلانے پر نکالنے لگی۔ نتیجتاً مسالے کی گرم چھینٹ منہ پر پڑی بلبلا کر رہ گئی۔ آرام سے پکاؤ، ابھی تو کافی وقت ہے میرے دوستوں کے آنے میں۔ حاتب اسے تل ملاتے ہوئے دیکھ کر نیم مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا۔ نگی سلاد کی چیزیں دھو کر باہر نکل گئی کہ دوسری بار حاتب آگ کی ڈانٹ سہنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ واقعی سواد ہے تیرے ہاتھ میں، حاتب نے بنی ہوئی بوٹی چکھتے ہوئے کہا۔ نگاہیں اس کے سرخ دہکتے چہرے پر جمی تھیں جو بیرونی گرمی اور اندرونی غصے کے باعث انگارے کی مانند دہک رہا تھا۔ 1 منٹ میں اگر تم یہاں سے نہ گئے نا تو… نمرا کا پارا چڑھ گیا تو وہ پھٹ پڑی۔ تو… حاتب نے ابرو اچکا کر استفسار کیا۔ تو میں یہ سب جلا دوں گی، کھلاتے رہنا اپنے دوستوں کو بدبودار جلا ہوا کھانا، بڑا دوسروں کو سبق پڑھاتے پھرتے ہو۔ نہ میں پوچھتی ہوں ہم کیا نوکرانیاں ہیں جو تم لوگوں کے لیے اور تمہارے دوستوں کے لیے 24 گھنٹے چولہے کے آگے سڑتی رہیں اور خود کپڑے پہن کر شہزادے گلفام بنے حکم دیتے پھرتے ہو کہ مفت کی باندیاں فٹافٹ ان کی تعمیل کریں۔ نمرا کا گرمی سے دماغ پلپلا ہو گیا تھا، اس لیے تو بے تکان بول رہی تھی۔ تنے ہوئے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، آنکھوں میں اور انداز میں کوئی خوف نہیں تھا۔ حاتب کو خود پر
تعجب ہو رہا تھا کہ وہ کبھی کسی لڑکی کے اتنے قریب ہو کر نہیں بیٹھا تھا، ہمیشہ ہاتھ میں رہ کر بات کی تھی، اور گاؤں کی تمام لڑکیاں بھی تو اس کی عزت کرتی تھی، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کو جواب دیتی، مگر یہ لڑکی تو نہ جانے کس مٹی سے بنی تھی، مگر پھر بھی حاتب کو اس کا قرب اچھا لگ رہا تھا۔ نہ وہ تو میری بہت پیاری بہنیں ہیں، ان کو اپنے ساتھ کیوں ملا رہی ہے؟ حاتب کا دل تو آج شرارت پر آمادہ تھا۔ کیا تو نے مجھے نوکرانی کہا؟ نوکرانی ہوگی تیری وہ، آپا جی کی وجہ سے پکا رہی ہوں، ورنہ میں دیکھتی تو کیسے مجھ سے پکواتا ہے، نکل اب یہاں سے۔ نمرا بپری ہوئی شیرنی کی طرح دھاڑنے لگی اور انگلی سے حاتب کو نکلنے کا اشارہ کیا۔ تمیز سے بات کرو، میں یہ لہجہ سننے کا عادی نہیں۔ حاتب یکلخت سرد آواز میں بولا، میرا لہجہ ایسا ہی ہے اور تم سے ڈر کر میں بدلنے والی نہیں۔ نمرا نے بھی دو بدو جواب دیا، بدل لوگی اپنا لہجہ بھی اور عادات و اطوار بھی، تھوڑی دیر میں عقل شریف ٹھکانے پر آ جائے گی۔ حاتب قطعیت سے کہتا باورچی خانے سے باہر نکل گیا۔ نمرا بیٹی، نگی کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، ہم دونوں مل کر تنور پر روٹیاں لگا لیتے ہیں۔ آپا جی جو متفکر سی لگ رہی تھی، آٹے کی پرات اٹھاتے ہوئے بولی، نہیں آپا جی، آپ کیوں لگائیں گی روٹیاں؟ میں نے میٹھے چاول دم پر رکھے ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں، میں روٹیاں لگا لیتی ہوں۔ نمرا نے فوراً انہیں منع کرتے ہوئے آٹے کا تھال لے لیا اور گرم تنور کے پاس جا کھڑی ہوئی، اور پھر ایک پرات ختم ہوئی آٹے کی تو دوسری آ گئی، تیسرے آٹے کی پرات میں سے پیڑا بناتے ہوئے اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہیں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ توبہ، جیسا خود ہے ویسے ہی دوست ہیں، اونٹ کے اونٹ۔ ہفتے بھر کا کھانا اپنے پیٹ کے تنور میں ذخیرہ کرنے کا سوچ کر آ رہے ہیں، کل ہی چلی جاؤں گی یہاں سے۔ وہ روٹیاں لگانے کے ارادے سے پھر اٹھ گئی۔ حاتب بھائی بس کرو، اتنی ہی سزا کافی ہے اس کے لیے، اماں وہ گرنے والی ہو گئی ہے۔ نگی ہتھ کھلی کھڑکی سے نڈال نمرا کو دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولی، بس بہت ہو گیا حاتب، میرا ہی دماغ خراب تھا جو تیری باتوں میں آ گئی۔ بیگانی بیٹی ہے، خدا نہ کرے اگر کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا، اور پھر ہر ایک کو سدھارنے کا تو نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، وہ جانے اور اس کے گھر والے۔ آپا جی حتمی انداز میں بولتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ نگی کے جانے کے بعد وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ روٹیاں پکانے سے پہلے تک تو ایک ہی آپا جی تھیں، یہ تین کیسے ہو گئیں؟ نمرا نے چکراتے سر کے ساتھ اماں کو دیکھتے ہوئے حیرت سے سوچا، اور یہ آخری سوچ تھی، اس کے بعد وہ وہیں ڈھیر ہو گئی، اور آپا جی نگی تو چیخنے لگی، پھولے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ نمرا کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ حاتب بھی گھبرایا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں پہنچا، پھر ہوش و حواس سے بیگانہ نمرا کو اٹھا کر پلنگ پر لٹایا۔ اماں جی نے گلوکوز ملا پانی چمچے سے اس کے منہ میں ڈالا، ہوش میں آئی تو پورا گلاس پی گئی، پھر چکرا کر لیٹ گئی۔ وقفے سے گلوکوز ملا پانی پلاتی جائیں اور پھر کچھ کھلا پلا دیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ حاتب بولتے ہوئے نمرا کے پیلے چہرے پر نظر ڈال کر چلا گیا۔ شام میں وہ اپنے گھر آ گئی، مگر رات ہوتے ہی بخار نے دبوچ لیا۔ آپا جی کو جب علم ہوا تو اپنے ساتھ حاتب کو بھی خوب ملامت کی۔ حاتب کے تو فرشتوں نے بھی اس صورتحال کے متعلق نہیں سوچا تھا، کچھ پشیمان بھی تھا، مگر اس کو نمرا کا انداز گفتگو تپا گیا تھا، اس لیے ایسا کر گیا۔ 3 دن بعد نمرا حشاش بشاش سی سب کے درمیان بیٹھی چہک رہی تھی۔ جب سب چلی گئیں تو نمرا رازدارانہ انداز میں شیبی سے گویا ہوئی، شیبی ایک بڑا اچھا آئیڈیا آیا ہے میرے ذہن میں۔ نمرا لمبی چوٹی کا جوڑا بناتے ہوئے بولی، خدا کا واسطہ ہے نمرا، اپنے سارے نئے خیال اپنے پاس ہی رکھ، بلکہ کسی شرارت کا سوچنا بھی مت، پہلے ہی کافی سزا بھگت چکے ہیں۔ شیبی ہاتھ جوڑ کر بولی، سزا؟ کیسی سزا؟ نمرا حیرانی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، ایسے ہی منہ سے نکل گیا۔ تو اب آرام کر۔ شیبی کو اپنی بے وقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ شیبی سچ بول، کیا ہوا ہے؟ کس نے سزا بھگتی ہے اور کس نے دی ہے؟ تجھے قسم ہے شیبی، سچ بتا۔ نمرا نے شیبی کو قسم دے کر مشکل میں ڈال دیا، اور وہ کافی دیر شش و پنج میں رہنے کے بعد بالآخر بول پڑی، اور شیبی کا ایک ایک لفظ اسے دکھ پہنچا رہا تھا۔ متغیر ہوتی حالت نے اسے چارپائی پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں جانتی ہوں نمرا بھا کو تیرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا حق نہیں، اور انہیں ایسے کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، مگر دیکھنا انہوں نے تیرے بھلے کے لیے ہی کیا ہے، بس سمجھانے کا ان کا طریقہ ہی نرالا ہوتا ہے۔ چل جو ہو گیا سو ہو گیا۔ شیبی کچھ شرمندہ سی بول رہی تھی۔ ہاں تو ٹھیک کہتی ہے شیبی، میرا لیٹنے کو دل چاہ رہا ہے، تو جا۔ نمرا کامتی آواز میں بولتے ہوئے لیٹ گئی تو شیبی ناچار اٹھ کر چل دی۔ سزا؟ ایک لفظ خنجر کی طرح پیوست ہو گیا تھا اس کے دل میں۔ آپا جی آپ بھی اس میں شامل تھی، اور میں بیوقوف آپ کا مان رکھنے کے لیے لگی رہی کہ بیٹے کے سامنے آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آپ میں تو مجھے اپنی ماں نظر آئی تھی، کتنی راحت اور کتنا سکون مجھے ملتا ہے آپ کے ممتا بھرے لمس سے۔ آپ ایک بار کہہ کر تو دیکھتی، میں ساری شرارتیں چھوڑ دیتی، مگر آپ ہیں تو غیر، سگا تو آپ کا بیٹا اور نگی ہے، میرا سگا تو میرا بھائی ہے، میرا ماجایا، جس نے 2 مہینے میں میری خیر خبر لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ بھابھی کا بس نہیں چلتا کہ وہ مجھے کسی شرابی یا ریڑے والے کے ساتھ ہی بیاہ دیں، مگر میری قسمت میں صرف در بدر کی ٹھوکریں ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، جن کا اپنا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کو یوں ہی سب ذلیل کرتے ہیں۔ مگر حاتب سکندر، مجھے یوں ذلیل کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا، اور مجھے سزا دینے کا بھی تمہیں کوئی اختیار نہیں۔ میں نے کون سا تمہارے ساتھ رشتہ داری جوڑنی ہے؟ آج نہیں تو کل یہاں سے چلی ہی جاؤں گی، مگر جانے سے پہلے تمہیں تگنی کا ناچ نہ نچایا تو نمرا میرا نام نہیں۔ نمرا کو جو بے خبری میں سزا دی گئی تھی، اسے دلی رنج ہوا تھا۔
ایک ٹھیس لگنے سے تمام دکھ یاد آ گئے تھے اسے، مگر روانی سے بہتے آنسوؤں کو پہنچتے ہوئے اس کی ہٹ درمی اور ضدی پن لوٹ آیا تھا، اور اب وہ جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ عاطف آنکھیں موندے اس اکڑ اور بدزبان نمرہ کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا تھا، وہ نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اس کی فطرت جان گیا تھا کہ وہ خود کو نڈر اور بااعتماد سمجھتی ہے، اور یہ کہ نصیحت کرنے پر تو بھڑک اٹھتی ہے، اسی لیے اسے سبق سکھانے کے لیے سمجھانے کی بجائے یہ طریقہ اپنایا تھا۔ گاؤں میں اب کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں تمہارے نمرہ بی بی، اور اس کے خیالات کو منتشر باہر کی چیخ و پکار نے کیا تھا۔ یہ شور کیسا ہے اماں، کون لڑ رہا ہے؟ عاطف تسبیح پڑھتی اماں سے پوچھنے لگا۔ اور کون ہے؟ پروین لڑ رہی ہے اپنی دیورانی سے، اماں بیزاری سے بولی۔ بچپن سے میں انہیں یوں ہی لڑتے دیکھ رہا ہوں، مگر اب تو صلح ہو گئی تھی ان کے درمیان۔ عاطف حیرت سے بولا۔ ہو گئی ہوگی پھر کوئی بات، تو اندر جا کر لیٹ جا۔ اماں جی کا مشورہ اسے مناسب لگا، اور ابھی وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ پروین بھگتی جھکتی اندر آ گئی۔ دیکھ لیجیے آپا جی، آپ ہمیشہ مجھے ہی نصیحت کرتی تھی کہ میں اپنی دیورانی کو چھوٹی بہن سمجھوں، پیار اور سلوک سے اس کے ساتھ رہوں، آپ کی ساری ہمدردیاں اس کے لیے ہیں۔ دیکھیے آپ کی اس معصوم اور چہیتی صبیہ نے کیا کیا ہے۔ پروین اونچی آواز میں شکوہ شکایت کرنے لگی۔ آرام سے پروین، آرام سے بیٹھ جا۔ اب بتا کیا ہوا ہے جو تم لوگوں نے پورا محلہ سر پر اٹھا رکھا ہے؟ آپا جی نرم لہجے میں دریافت کر رہی تھی۔ میرے اوپر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے آپا جی، صرف آپ کے کہنے پر میں اس کی تلخ اور جلی کٹی باتیں برداشت کر رہی تھی، میری خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھ پر تعویذ کر رہی ہے آج کل۔ یہ دیکھیے، تبھی تو میں کہوں کہ جمیل کا ابا بیمار کیوں رہنے لگا ہے، میری بھینسوں کا دودھ سوکھ گیا ہے، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ چڑیل ڈائن جادو ٹونا کر رہی ہے۔ پروین آپا جی کو تعویذ دیتی ہوئی بول رہی تھی۔ اب ساری باتیں اس تعویذ سے منسوب کر دے، شک نے جڑ پکڑ لی ہے تیرے دل و دماغ میں، دیکھ جو لیا ہے اس کو، پر تجھے ملا کہاں سے یہ؟ اماں جی نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ گھر کی دیوار کے ساتھ جو جامن کا درخت لگا ہے وہیں سے ملا ہے، مجھ بے خبر اور اندھی کو تو نظر بھی نہیں آنا تھا، وہ تو بلا ہو نمرہ بیٹی کا، جامن توڑ رہی تھی اس کی نظر پڑ گئی، ورنہ پتہ نہیں اور کتنا نقصان ہونا لکھا تھا ہماری قسمت میں۔ حسد اور جلن اسے چین نہیں لینے دیتا۔ پروین مارے غصے کے سیخ پا ہو گئی تھی۔ اندر جاتا عاطف ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ چونک تو اماں بھی گئی تھی مگر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اچھا تو جا، میں خود صبیہ سے پوچھوں گی۔ اماں جی نے اسے سمجھا بجھا کر بھیج دیا۔ اماں جی مجھے دکھائیں گے تعویذ؟ عاطف نے ان کے ہاتھ سے لے کر چمڑے پر لگے موٹے دھاگے کو دانتوں سے کھینچ کر توڑ ڈالا۔ کر لو جو کرنا ہے۔ کاغذ پر لکھے یہ الفاظ ٹھوس ثبوت تھے کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ خوشخط تحریر ایک چیلنج تھا، ایک واضح اعلان تھا کہ وہ باز آنے والی نہیں، اور عاطف سکندر تو اپنی جگہ پتھر کا ہو گیا تھا، حیران و ششدر کاغذ کے پرزے کو گون رہا تھا۔ اتنی دلیری، بے خوفی اور خودسری اور ڈٹائی، وہ بھی ایک لڑکی میں، اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ غصہ خون کی رگوں میں ابلنے لگا۔ آپ تو مجھ سے ناراض رہے اماں جی کہ میں نے اچھا نہیں کیا، اگر وہ ایک ہفتہ ادھر نہ آئی تو اس کا الزام بھی آپ نے مجھے دیا۔ اب آپ کیا کہتی ہیں؟ عاطف حد سے زیادہ برہم لگ رہا تھا۔ کچھ بھی ہو، تجھے اس لڑکی کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں، میں خود اس سے بات کروں گی، اور پھر پتہ نہیں اس نے یہ حرکت کی بھی ہے یا نہیں۔ اماں جی اب بھی یقینی و بے یقینی کسی کیفیت میں تھی، اور مجھے 100% یقین ہے کہ یہ اس بدتمیز کا ہی کیا دھرا ہے۔ عاطف وثوق سے کہتا باہر نکل گیا۔ بڑھتے اندھیرے کے ساتھ ہی پروین اور اس کی دیورانی کی گالی گلوچ ایک بار پھر زور پکڑ گئی تھی۔ تم اتنے دن نہیں آئیں تو میں نے سوچا میں ہی اپنی بیٹی کو دیکھ آؤں۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ آپا جی نمرہ کے برابر بیٹھتے ہوئے شفقت سے بولی۔ ٹھیک ہوں۔ انداز روکھا سا تھا۔ میری بیٹی ناراض لگتی ہے؟ آپا جی اس کے اس نروٹے پن کو دیکھ کر شاید آگین لہجے میں پوچھنے لگی۔ نہیں آپا جی، روٹنا منانا ضدیں کرنا یہ تو سب نخرے ہیں، اور نخرے تو ہمیشہ اپنے اٹھاتے ہیں، اور میرے نخرے پورے کرنے والے تو بچپن میں ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، میری ضدیں بھی اپنے ساتھ لے گئے اور میں نخرے کرنا بھی بھول گئی۔ ناراض کیسے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، کیسے منایا جاتا ہے، میں نہیں جانتی، اور نہ ہی جاننے کی خواہش ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں اکیلی ہوں، میرا اپنا کوئی نہیں، سب غیر ہیں، اس لیے ناراض بھی نہیں ہوتی، اور پھر آپ سے ناراض ہونے کی بھلا کیا تک بنتی ہے؟ نمرہ جو اپنا دکھ بول گئی تھی اچانک ہی بشاشت سے بولتی مسکرانے لگی، اور نرم دل آپا جی کا دل مغموم سا ہو گیا۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے بیٹی، تو اکیلی تو نہیں، بہت سے لوگ ہیں جو تیری پرواہ کرتے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے چاہتے ہیں کہ تجھے کوئی دکھ نہ پہنچے، انجانے میں کوئی نقصان نہ کر بیٹھے۔ آپا جی اپنائیت سے گویا تھیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپا جی؟ نمرہ نے وضاحت طلب کی۔ میں پچھلی باتوں کو دہرانا نہیں چاہتی بیٹی، ہاں ایک بات ضرور کہوں گی کہ تو میرے لیے نکی جیسی ہے، اور بیٹیاں جب کوئی غلط کام کریں یا ناسمجھی کا مظاہرہ کریں تو انہیں ٹوکنا اور سمجھانا بڑوں کا فرض بنتا ہے۔ بیٹیاں جب گڑیوں کے ساتھ اپنی سہیلیوں کے سنگ شام تلک گلیوں میں کھیلتی رہتی ہیں تو مائیں کبھی انہیں منع نہیں کرتی، مگر جب انہیں گڑیوں جیسی بیٹیوں کے قد ماں کے برابر پہنچنے لگتے ہیں اور گلی میں سے گزرنے والوں میں سے ہر ایک کی نظر ان پر جمنے لگتی ہے تو مائیں ان کی تمام شرارتیں اور کھیل بند کروا دیتی ہیں، اونچ نیچ سمجھاتی ہیں، اور انہیں چادر، چار دیواری اور عزت کی اہمیت کا پہلا سبق دیتی ہیں، اسی لیے کہ بیٹیوں کی تمام تر ذمہ داری ماں پر ہوتی ہے۔ اگر بیٹی کی شکایت گھر آتی ہے تو ماں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور جو بیٹیاں
ماں کے پہلے درس کو دوپٹے کو پلو میں باندھ لیتی ہیں، وہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتی کہ ان کی ماں کو لوگوں کی باتیں سننا پڑیں یا پھر برادری والے برا بھلا کہیں، بلکہ عزیز رشتہ دار اسے اپنی دی کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپا جی اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہی تھیں، اور جن کی مائیں نہیں ہوتی۔ ملول زدہ لہجے کے سوال میں دکھ اور کرب تھا۔ خدا کی خاص رحمت ہوتی ہے ان کے ساتھ، اگر خدا ایک سہارے سے محروم کرتا ہے تو دوسرے سہارے سے نواز بھی دیتا ہے، بس قبول کرنے کی بات ہے۔ بہت سے عزیز و اقارب ہوتے ہیں جو اپنا فرض نبھاتے ہوئے دانائی کی باتیں بتاتے ہیں، مگر ان کی باتیں اور نصیحتیں بری لگتی ہیں، شاید اس لیے کہ ان کا انداز ناگوار اور بیزار کن ہوتا ہے، سمجھانے کا طریقہ غلط ہوتا ہے، یا پھر وقت گزر جانے کے بعد انہیں اپنا فرض یاد آتا ہے اور تب ان کی اچھی اور ہر جائز بات بھی بری لگتی ہے۔ مگر میں سمجھتی ہوں کہ عقل اور شعور تو ہر انسان کو رب نے دیا ہے، اپنی اس عقل کو برائے کار لاتے ہوئے وہ اتنے مضبوط کردار بنا لیتے ہیں کہ انہیں کسی کی نصیحت، مدد، رہنمائی اور مشورے کی چندہ ضرورت نہیں رہتی۔ تم میں یا کوئی بھی اس مولا کریم کو مرد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ اس نے یتیم کر دیا تھا اس لیے ہم بگڑ گئے۔ خدا اپنے بندے کے آگے بہت سی راہیں بچھا دیتا ہے، یہ تو بندہ بشر پر منحصر ہے کہ وہ اپنی عقل و فراست استعمال کرتے ہوئے کون سی راہ چنتا ہے، کس راستے کا انتخاب کرتا ہے جو اس کی زندگی کو سہل اور گلزار بنا دے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی اپنی کم فہمی اور انجانے میں وہ غلط راہ اپنا لیتا ہے جو اس کے لیے اس کی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے کا باعث بنتی ہے، جیسے تم نے اپنے بچپنے اور لاؤبالی پن میں عجیب سی روش اختیار کر رکھی ہے۔ آپا جی سر جھکائے بیٹھی نمرہ کا ہاتھ تھامے نہایت ٹھہرے ہوئے انداز میں ایک ایک لفظ بول رہی تھی۔ نمرہ جانتی تھی کہ آپا جی کیا کہہ رہی ہیں، اسی لیے خاموشی سے سنتی رہی۔ میرے سونے رب کا شکر ہے کہ میں نے ہر کام بروقت کیا ہے، اسی لیے میں نے تجھ سے بات کرنی ضروری سمجھا۔ میں جانتی ہوں بیٹی کہ حاتب نے جو کیا درست نہیں تھا، مگر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اسے نیچا دکھانے کے لیے یا ستانے کے لیے تو خود کو بدنام کر ڈالے۔ ابھی تک تو سب لاعلم ہے، مگر جب کل سب کو معلوم ہو جائے گا تو سوچا ہے کیا ہوگا۔ ہر گلی میں تیری کہانی ہوگی، ہر گھر میں چرچا ہوگا، ہر زبان پر تیری حرکتوں کا تذکرہ ہوگا، لوگ نمک مرچ لگا لگا کر اور بڑھا بڑھا کر قصے بیان کریں گے، مائیں تیرا نام سن کر کانوں کو ہاتھ لگائیں گی، اپنی بیٹیوں کو تجھ سے ملنے سے روکیں گی۔ تو میری بہن کی نند ہے، رشتہ دور کا ہی صحیح مگر تعلق تو ہے نا بیٹی، شبی اور نگی کی طرح ہے تو ہمارے لیے۔ دیکھ وہ دونوں بھی تو گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں، خوش رہتی ہیں، تو بھی یہ شرارتیں چھوڑ دے، تو مہمان ہے ہماری اور ہم نہیں چاہتے کہ گاؤں والوں کو باتیں کرنے کا موقع ملے۔ تم ماشاءاللہ سمجھدار ہو، اچھا برا سمجھتی ہو۔ بچہ ضد میں آ کر غلط کام کر جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ ہی غلط کام کرتا رہے گا، اگر اسے احساس ہو گیا تو وہ خود ہی غلط روش ترک کر دے گا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو نا؟ آپا جی نے آنے والے وقت کی اونچ نیچ سمجھاتے ہوئے کہا، مگر نمرہ پھر بھی چپ رہی۔ اب اپنی ناراضگی ختم کر کے کل ہی ہماری طرف آنا۔ نگی بھی کہہ رہی تھی، اچھا اب میں چلتی ہوں۔ آپا جی تنبیہ کرتی ہوئی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلی گئیں۔ آپ نے ٹھیک کہا آپا جی، بعض لوگوں کو اپنا فرض وقت گزر جانے کے بعد یاد آتا ہے، اور آپ ہر بار وقت پر کام کرنے والی اس بار دیر کر گئیں۔ آج تک کبھی کسی نے ایسی نصیحت افروز باتیں اتنی اپنائی تو محبت سے نہیں سمجھائی، ہمیشہ ڈانٹ پھٹکار کا رویہ اپنایا، ہر وقت کی روک ٹوک نے میرے اندر ضد کو بھر دیا ہے، میں کیا کروں؟ اگر یہی تمام باتیں آپ مجھے پہلے کہتی تو خدا کی قسم آپا جی آپ کے آگے سر جھکا دیتی، آپ کا مان رکھتی، مگر اب نہیں۔ میں آپ کے بیٹے کو چین کا سانس نہیں لینے دوں گی۔ بڑا اتراتا ہے نا اپنے گاؤں پر، گاؤں والوں پر اپنی جان دیتا ہے، گاؤں والوں کے سلوک اور آپس میں محبت و تعاون پر فخر کرتا ہے۔ جب گاؤں والے ہی آپس میں لڑنا مرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر کیسا غرور اور کہاں کا فخر حاتب سکندر۔ نمرہ نے دل میں ہی آپا جی کو مخاطب کر کے جواب دیا اور پھر حاتب سے انتقام لینے کے لیے نیا منصوبہ سوچنے لگی۔ مگر تجھے ضرورت ہی کیا تھی چاچی کو ٹوکنے کی؟ نگی کی سخت جلائی ہوئی آواز پر باورچی خانے کی طرف بڑھتا حاتب رک گیا کہ نگی کم ہی غصے میں آتی تھی۔ لو اور سنو، میں نے کیا ٹوکا؟ میں نے تو جو دیکھا وہ کہہ دیا۔ نمرہ کی آواز میں سکون تھا۔ ہائے ربا، یہ بھی تو بتاؤ کہ کیا کہا ہے اس نے؟ شبی ایک طرف سے جھنجھلا کر بولی۔ چاچی نے اتنے شوق سے پیالی میں اس کے آگے سالن ڈال کر رکھا اور یہ جھٹ سے بولی، چاچی کیا پانی میں آلو ابلنے کے لیے ڈال دیے تھے؟ چاچی تو بیچاری چپ ہو کر رہ گئی۔ جہاں غربت ہو اور کھانے والے بھی زیادہ ہوں تو وہاں ایسا سالن پکتا ہے۔ نگی نے تفصیل بتاتے ہوئے نمرہ کو سمجھایا، میں نے تو غریبوں کے ہی ہمیشہ زیادہ بچے دیکھے ہیں، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے پاس عقل بھی نہیں ہوتی، جس طرح پیسہ نہیں ہوتا۔ کچے پانی میں تیرتے آلو اور لال مرچ دیکھ کر تو مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی الٹی ہو جائے گی، اس سے تو بہتر ہے کہ بندہ چٹنی کے ساتھ کھا لے۔ ارے مزے کی بھجیا بناؤ اور ایک وقت خوب پیٹ بھر کر کھا لو، دوسرے وقت نہ کھاؤ، جلدی سو جاؤ۔ ویسے بھی ہمارے اسلام میں کم کھانے کی ہدایت ہے، اور اب تو انگریز بھی یہی کہتے ہیں۔ نمرہ نے کبھی ہار مانی تھی جو اب مان جاتی، اور اس کی اسلامی توجیہ سن کر حاتب زیر لب مسکرایا۔ بے شک وہ بالکل درست کہہ رہی تھی۔ ہائے نمرہ، تجھے کب عقل آئے گی؟ میں نے تجھے اس دن بھی منع کیا تھا جس دن تو نے چھانا آپا کے منہ پر ہی کہہ دیا تھا کہ وہ بالکل فقیرنی لگ رہی ہے، کتنی بڑی ہے تجھ سے، 2 بچے ہیں ان کے، اور پھر سارا دن گھر کے کام، مت عقل ماری جاتی ہے ان کی۔ تیری بات مجھے اتنی بری لگی تھی تو ان کا چہرہ
ہی خیف زدہ ہو گیا تھا۔ آپا جی کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکی تجھ سے، شبی اس کی بدتمیزی سے یاد کروا رہی تھی۔ نہ تو میں نے غلط کیا کہا تھا، ان کا حلیہ دیکھا تھا، شلوار کسی اور سوٹ کی اور قمیض شاید اپنی شادی سے پہلے کی پہن رکھی تھی، رنگ تک اڑ گیا تھا، اور دوپٹہ توبہ اس سے تو بہتر تھا کہ نہ لیتی۔ لیر نما دوپٹے میں جا بجا سوراخ تھے، کنگھی بھی شاید ہفتے میں ایک بار کرتی ہیں۔ گن آ رہی تھی انہیں دیکھ کر، اور تو کیسے ان کے ساتھ چپک چپک کر بیٹھ رہی تھی۔ نمرا پھر خود کو صحیح منوانے پر ڈٹ گئی۔ اب ان کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ ہر دوسرے دن بدلیں، تو وہ بیچاری کیا کریں۔ شبی اب بھی چنا آپا کی طرف داری کر رہی تھی۔ صاف ستھرا رہنے کے لیے زیادہ کپڑوں کی کیا ضرورت ہے، ڈھنگ سے پورا سوٹ تو پہننا چاہیے نا۔ پر نہیں، یہ لوگ سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، اپنے حلیے سے اپنی مفلسی اور ناداری دکھا کر ہمدردیاں اور تسلیاں بٹورتے ہیں۔ مانا کہ تمہاری چانا آپا گھر کے سارے کام کرتی ہے، مگر سب سے اہم کام اپنی صفائی ستھرائی رکھنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اور بیٹیاں سب کی سب پیون لگے کپڑے پہنتی تھیں، مگر ہمیشہ صاف ستھرے ہوتے تھے۔ پر یہاں تو عورتیں خود کو میلی کچیلی ہی رکھتی ہیں۔ مجھے دیکھ، میرے پاس 3 سوٹ تھے اور اب ایک خالہ نے لے دیا ہے، ساری گرمیاں انہی 4 سوٹوں میں گزارنی ہے، مگر مجھے کبھی برے حلیے میں دیکھا ہے؟ خود کو صحیح اور درست ثابت کرنے کے لیے اب بھی اس نے بہت اچھی اور جامع دلیل دی تھی، اور حاتب کے سامنے اس کی ذات کا ایک نیا پہلو کھلا تھا کہ وہ بے عقل اور جاہل نہیں تھی، اور یہ سچ بھی تھا کہ وہ ہمیشہ سلیقے سے کپڑے پہنے ہوئے ہوتی تھی، جسے خود اصلاح کی ضرورت تھی۔ آج وہ عقل مندوں والی باتیں کر رہی تھی۔ حاتب سوچتا ہوا باورچی خانے میں گھس گیا۔ لگتا ہے حاتب بھا آ گیا ہے، میں دیکھتی ہوں۔ نگی اجلت میں بولتی کمرے سے نکل گئی۔ توبہ، حاتب بھا نہ ہو گیا، کوئی ڈراونا بلا ہو گیا۔ نمرا بڑبڑاتی شبی کے ہمراہ چل پڑی، مگر نمرا کچن کے دروازے پر جان بوجھ کر بلند آواز میں بولی، نگی تھوڑی چنے کی دال دینا۔ کیا کرنی ہے تو نے؟ شبی حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ تجھے نہیں پتا؟ ارے اس کو کھانے سے دماغ بہت تیز کام کرتا ہے، عقل کا گھوڑا جب سر پر دوڑتا ہے نا تو اسے قابو میں کرنے والا منہ کے بل گرتا ہے، بیچارہ۔ نمرا جواب تو شبی کو دے رہی تھی، مگر دھیان حاتب کی طرف تھا جو ستو کا گلاس تھامے ان کی طرف آ رہا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے نمرا بی بی، جب عقل کا گھوڑا سرکش ہو کر سر پر دوڑتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ اچانک آ جانے والی کھائی اس کو کتنا بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ عقل مند وہی ہوتا ہے جو عقل کے گھوڑے کی لگامیں اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ حاتب جان گیا تھا کہ وہ اس کو سنانے کے لیے بول رہی ہے، اس لیے جواب دیے بنا نہ رہ سکا۔ تم نے کبھی سرکش اور باغی گھوڑے کو لگامیں ڈالی ہیں؟ نمرا آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ پاس کھڑی شبی اسے دل میں گالیاں دے رہی تھی۔ نگی بھی چنے کی دال کی پیالی ہاتھ میں پکڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت سے گھوڑوں کو ڈالی ہیں، آج کل ایک منہ زور گھوڑی کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حاتب اس کے یوں تن کر سوال کرنے پر اندر ہی اندر جز بز ہو رہا تھا، اس لیے زمینی جواب دیتا آگے بڑھ گیا۔ کر سکو گے؟ نمرا کے تو پیر کی لگی سر پر جا کر بجھی تھی، کان کی لوئیں تک گرم ہو گئی تھی، اسی لیے ایسا چبھتا ہوا سوال کیا جو حتک آمیز تھا۔ حاتب فوراً پلٹا تھا، بسم کر دینے والی آنکھوں سے دیکھا اس باہمت لڑکی کو جس نے اس کی مردانگی پر وار کیا تھا۔ نگی اور شبی کی موجودگی کا احساس نہ ہوتا تو ایسا جواب دیتا کہ پھر کبھی کسی مرد کو للکارنے کی ہمت نہ کرتی۔ قابو کرنے کے تمام طریقوں سے واقف ہوں، ناجائز طریقہ استعمال کرنے سے پہلے ہی وہ سدھر گئی تو یہ اس کے حق میں زیادہ اچھا اور بہتر ہے، اگر زیادہ اڑی تو پچھتائے گی۔ حاتب نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے جواب دیا۔ اتنا غرور؟ نمرا کا لہجہ استدعائی اور شرمندہ کرنے والا تھا۔ غرور نہیں، یقین ہے خود پر۔ میں نے ہمیشہ اسی کام میں ہاتھ ڈالا ہے جس کا مجھے یقین ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور جو میرے اختیار میں ہوتا ہے، اور ہمیشہ ہی کامیابی میرا مقدر بنی ہے، اور اب بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ حاتب پورے وثوق سے بول رہا تھا، اور ایسے میں ہلکی سی مسکان اس کے ہونٹوں کے گوشوں کو چھو گئی تھی جو نمرا کو خاکستر کر گئی، اور ابھی کوئی کرارا سا جواب دینے کا سوچ ہی رہی تھی کہ کسی نے حاتب کو دروازے سے آواز دے کر باہر بلا لیا۔ یا اللہ، لاکھ شکر ہے تیرا، نمرا تو اپنے ساتھ ہمیں بھی مروائے گی۔ کیا ضرورت تھی حاتب با سے بحث کرنے کی؟ شبی سکون کا سانس لیتے ہوئے الجھ کر بولی، اسے جھنجھلاتے اور تلملاتے دیکھ کر بڑا مزہ آتا ہے۔ نمرا نے صرف یہ سوچا، کہا نہیں۔ کہا تو صرف یہ، بے فکر رہ، شادی سے پہلے تو نہیں مرنے والی۔ ذلیل کمینی، آہستہ بول۔ شبی کی چونکہ منگنی ہو چکی تھی، اسی لیے گھبرا کر بولی، یہ لے نمرا، دال، اور بھا کے آنے سے پہلے ہی چلی جاؤ۔ نگی شبی کی حرکت پر مسکراتے ہوئے بولی، کیوں، تیرے بھا کے آنے کے بعد کیا اس گھر میں باہر سے آنے والوں کے لیے کرفیو لگ جاتا ہے؟ حوالدار کہیں کا۔ رکھ لے، یہ دال بھی چبانے کے لیے دینا اپنے اس بھا کو۔ ویسے تجھے پتا ہے کون چنے کی دال کھاتا ہے؟ نمرا ایک آنکھ دباتے ہوئے شرارتی انداز میں مسکرائی۔ باز آ جا تو نمرا، میرے اتنے سونے ویر کو تو گھوڑے سے ملا رہی ہے، نگی نے نمرا کا کان کھینچتے ہوئے کہا۔ اچھا چل۔ نمرا بھی اس کو ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ 2 دن کے سکون کے بعد گاؤں میں جیسے ایک طوفان سا آ گیا تھا۔ آپا جی تو انگشتے بدنا تھی، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا اپنا دکھڑا سنانے، اپنے کسی رشتہ دار یا پڑوسی کی شکایت لے کر، حتیٰ کہ اب تو مرد حضرات بھی اپنے کھیت کھلیان کے باعث گالی گلوچ اور تو میں کرنے لگے تھے۔ پروین کی دیورانی صبیہ کے کمرے کی
دیوار سے تعویذ نکلا تو جنگ شاری ہو گئی۔ رمضان چاچا کے گھر کسی نے ذبح کی ہوئی مرغی پھینک دی تو بیوی اور ساس ایک دوسرے کو الزام دینے لگی کہ اس نے اس پر جادو کیا ہے۔ اپنی اپنی مرغیوں اور مرغوں کو گھیر گھیر کر اپنے گھر لانے تک تمام عورتیں تھک جاتیں اور ایسے میں وہ زبان استعمال کرتیں کہ اللہ کی پناہ۔ انڈے اکثر و بیشتر ہی غائب ہونے لگے، تل کلامی بڑھنے لگی، چھتوں پر سکھانے کے لیے کپڑے ڈالے غائب ہوئے، مگر پھر ایک دو روز بعد کسی اور کی چھت سے ملتے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ کھیتوں کو پانی لگا کر رات گئے تک واپس آنے والے مرد حضرات کو زیادہ پریشانیاں جھیلنی پڑیں۔ کبھی کوئی خربوزوں کے چھلکوں پر سے پھسل پڑتا تو کبھی کوئی خود پر اچانک گرنے والے عجیب و غریب دھاگوں پر بوکھلا کر رہ جاتا اور کوئی اچانک سفید سی چیز نظر آنے پر دہل کر رہ جاتا، اور جب کوئی نحوست بھری آواز میں گندی اور مریل سی بلی ایک پرچائی کی طرح کسی کے پیچھے چلتی اور ہزار دھمکانے ڈرانے پر بھی پیچھا نہ چھوڑتی تو اس پر کسی عاصب کا شبہ ہونے لگتا۔ ایسے میں خوفزدہ ہونا لازمی تھا، مگر ان دنوں ایک ایسی بات ہوئی تھی جس کا علم خود نمرہ کو بھی نہیں ہوا تھا، اور نئی بات یہ تھی کہ نمرہ کی خوبصورتی اور شوخیاں لڑکوں کے بیچ موضوع گفتگو بنی ہوئی تھی۔ بہت سے من چلے تو کمنڈ ڈالنے پر بے قرار و بےتاب تھے، مگر سب صرف سوچ کر رہ جاتے کہ وہ گاؤں کی معتبر ہستی آپا جی کی بہن کی مہمان تھی، اسی لیے اب تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی، مگر اس میں بھی شاید نمرہ کی بے تکلفی کی حدیں پار کر جانے کی عادت کا قصور تھا، چونکہ وہ تمام گھروں میں جاتی تھی اور ہنس ہنس کر گھر کے ہر چھوٹے بڑے فرد سے بے تکان باتیں کرتی تھی، اپنا مطلب نکالنے کے لیے اور اپنی پوزیشن صاف رکھنے کے لیے بھی، اس لیے بالخصوص لڑکے سمجھتے کہ وہ ان کی خاطر ان کے گھر آتی ہے اور یہ التفات حسن و شادابی اور ہنسی کے نقرئی خزانے ان کے نام لگنے والے ہیں۔ کیسی باتیں کرتی ہو آپا، کیسے اسے واپس بھیج دوں؟ ایک اس کا ماں جایا ہے جو ان 3 مہینوں میں ایک بار بھی اپنی سگی بہن کی خیر خبر لینے نہیں آیا، حسن مرید کہیں کا، اتنا بھی بیوی سے کیا ڈرنا، کہہ کر گیا تھا کہ جب میری سالی کا رشتہ ہو جائے گا تب اس کو یہاں سے آ کر لے جاؤں گا۔ خالہ اپنی بڑی بہن آپا جی کے کہنے پر کہ نمرہ کو واپس بھیج دیتے ہیں متاثر سی وجہ بتا رہی تھی۔ سالی کے رشتے کے ساتھ نمرہ کا کیا تعلق ہے؟ آپا جی حیرت سے گویا ہوئیں۔ آج کل سالی بھی تو گھر آئی ہوئی ہے، 5واں بچہ جو ہوا ہے میری نند کے گھر، نمرہ کے ساتھ تو کبھی اچھا سلوک نہیں کیا، اسی لیے نمرہ نے 20 مرتبہ خدمت کرنے سے انکار کر دیا تو سالی صاحبہ آ گئیں اور اب وہیں سے رشتہ ڈھونڈا جا رہا ہے، مگر جو بھی آتا ہے نمرہ کو پسند کر کے چلا جاتا ہے، اسی لیے میری نند نے یہی حل نکالا کہ اس کو بھی یہاں بھیج دیا جائے۔ دیکھ لو آپا، یہ زمانہ آ گیا ہے کہ جوان بہن بوجھ لگنے لگی ہے، یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ جو پسند کر کے گئے تھے نمرہ کو وہیں بیاہ دیتا، مگر میری نند بڑی چالاک ہے، تھوڑی بہت جو جمع پونجی ہوگی وہ اپنی بہن کے بیاہ پر خرچ کرنا چاہ رہی ہوگی۔ خالہ اپنی نند کو اچھی طرح جانتی تھی، ہے بھی تو خوبصورت، دودھ ورگی چٹی، دودھ کی طرح سفید، ناک نقشہ بھی برا نہیں، بس لاؤبالی اور ضدی ہے۔ میں نے اس دن کتنا سمجھایا مگر کوئی اثر نہیں ہوا، سارے گاؤں کا چین برباد ہو گیا ہے۔ ارے ایک عمر تک یہ شرارتیں بلی لگتی ہیں، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ جوانی سنبھالی نہیں جا رہی۔ میں نے اتنی خودسری اپنی حیاتی میں پہلی بار دیکھی ہے۔ آپا جی کے توصیفی لہجے میں آپ ناگواریت آ گئی تھی۔ اس میں اس معصوم بچی کا کیا قصور آپا؟ قصور تو ان حالات کا ہے جن میں وہ پلی بڑی ہے۔ 15 سال کی تھی جب ماں بھی بھابھی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود اوپر سدھار گئی۔ بھائی تو پہلے ہی لاپرواہ تھا، اب تو بیوی کی مٹھی میں آ گیا۔ بھابھی کے برے سلوک اور تانوں نے نمرہ کو ڈھیٹ اور بد زبان بنا دیا۔ بھائی نے نہ کبھی پوچھا اور نہ ہی کبھی کوئی خرچہ دیا، اور یہ بھی اکڑ والی، اس نے بھی کبھی نہیں مانگا۔ کپڑے سی کر اور کڑھائیاں کر کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ یہاں آئی تو میں نے منع کر دیا، میرے لیے تو شیبی جیسی ہے، شیبی نہیں کرتی تو میں اس یتیم سے کیوں کرواؤں؟ اس کی 2 روٹیاں مجھ پر بھاری تو نہیں؟ خالہ نمرہ کے متعلق بتاتے ہوئے آبدیدہ ہو گئیں۔ بات 2 روٹیوں کی نہیں کبرا، بے شک ساری زندگی یہاں رہی، مگر یہ جو اس نے ادم اور کھلبلی سی مچا رکھی ہے، بس یہ بند کر دے۔ تجھے حاطب کے غصے کا پتہ ہے، ایویں بیگانی کڑی لڑکی کو کچھ کہہ بیٹھا تو بڑی مشکلوں سے اسے سمجھا بجھا کر تیرے پاس آئی ہوں، وہ تو بپھرا بیٹھا ہے۔ ویسے یہ نمرہ نظر نہیں آ رہی ہے کہاں؟ آپا جی نے اچانک سے سوال کر ڈالا۔ عطیہ کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اس کی ماں خاص مجھے ہدایت کر کے گئی ہے کہ میں آج کسی بھی طرح نمرہ کو نہ ان کے گھر آنے دوں۔ میں نے نمرہ کو منع کیا جانے سے تو ناراض ہو کر کوٹھے پر چلی گئی ہے، شیبی گئی ہے اسے بلانے۔ خالہ نے جواب دیا، اچھا اب میں چلتی ہوں، تو اپنا خیال رکھنا۔ آپا جی اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ خالہ کبرا کی باتیں بار بار حاطب کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ وہ تو غیظ و غضب کے عالم میں ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح نمرہ کا فیصلہ کرنے خالہ کے پاس آیا تھا، مگر اپنی ماں کی آواز پر باہر ہی رکنے پر مجبور ہو گیا تھا، تبھی وہ نمرہ کے حالات زندگی سے آگاہ ہوا تھا۔ حاطب کا خیال تھا کہ والدین کی لاپرواہی اور بے توجہی سے نمرہ بدتمیز، بد لحاظ اور ضدی بنی ہے۔ اصل میں حاطب کی خالہ چند سال پہلے ہی خالو کے انتقال کے بعد یہاں مقیم ہوئی تھی، پہلے اپنی سسرال ہی میں رہتی تھی، اس لیے حاطب کو زیادہ معلومات بھی نہیں تھی، مگر اب سب کچھ جان کر اسے دکھ ہو رہا تھا۔
ہر دم ہنسنے والی اور چٹاک پٹاک جواب دینے والی لڑکی اپنے اندر کتنے غم چھپائے ہوئے تھی۔ اپنی محرومی اور تشنگی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ روپ دھار لیا تھا کہ اگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں تو اس سے بھی کسی کی نہیں۔ اگر کوئی اس کے متعلق نہیں سوچتا تو وہ کیوں سوچے، بس اسی ٹگر پر وہ چل رہی تھی۔ عاطف اپنے دل کی دوگلی خواہش پر جنجلا کر رہ جاتا کہ کبھی اس کا دل چاہتا کہ تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر کے رکھ دے، اور کبھی اس کے قرب کے لیے مچلتا، اور اگر کبھی وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی بہانے خالہ کے گھر پہنچتا تو اس کی بے باکی اور اکڑ پر پہلی خواہش غالب آ جاتی اور وہ کھلتا ہوا لوٹ آتا۔ لڑکیاں تو نازک آبگینہ ہوتی ہیں، ہمیشہ سلامت اور صاف شفاف رکھنے کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ذرا سی بے احتیاطی ہوئی تو شیشے پر داغ دھبا لگ جاتا ہے اور پھر بدصورت نظر آنے لگتا ہے، اور اگر لاپرواہی سے ذرا سی ٹھیس لگ جائے تو کان چور چور ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اسے اکٹھا کرنے میں اپنی ہی انگلیاں لہو لہان ہو جاتی ہیں، مگر پھر تو صرف ہم پچھتا ہی سکتے ہیں نا۔ خالہ گم سم سی آہستگی سے بول رہی تھی، جبکہ نمرہ اور شیبی لہسن چھیل رہی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے تم دونوں کو جو میں کہہ رہی ہوں؟ خالہ قدرے سختی سے دونوں کو مشغول دیکھ کر بولی۔ نہیں خالہ، تیری اتنی گاڑی باتیں میری تو بالکل سمجھ میں نہیں آتی، نمرہ نے اپنے دماغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آئیں گی بھی کیسے؟ ہر وقت شیطان جو تجھ پر سوار رہتا ہے، جو تجھ سے الٹے سیدھے کام کرواتا ہے۔ خالہ کا لہجہ سرد تھا۔ اب میں نے کیا کیا ہے خالہ؟ نمرہ تجال سے بولی۔ تو نے باپ عبداللہ کے پاؤڈر میں خارش کا پاؤڈر نہیں ملایا کیا؟ زہرہ کی دیچکیوں اور گلاسوں میں مینڈک رکھ دیے، باپ فخردین کے بستر پر پرندے کا بنایا سانپ رکھ دیا۔ اگر وہ بیچارہ سانپ کی دہشت سے مر جاتا تو کون ذمہ دار تھا اس کی موت کا؟ بول۔ خالہ غصے سے دیکھتی ہوئی بولی۔ ہائے ربا خالہ، یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا، ایک آدھ شرارت کر کے میں پھنس گئی، اب تو کہے کہ جتنے بچے اغوا ہوتے ہیں وہ میں نے کروائے ہیں، بم کے دھماکے بھی میری کارستانی ہیں، اور کسی کی موت بھی میرے کھاتے میں لکھ دینا۔ حد ہو گئی ناانصافی کی۔ نمرہ صاف منکر ہو گئی اور خود کو بچانے کے لیے بونگی سی مثالیں دینے لگی۔ دیکھ بیٹی، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بیٹیوں کی شکایتیں گھر پر آئیں یا ان کا نام ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ لیتا پھرے۔ خالہ دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ اپنی بیٹی ہوتی تو جوتی استعمال کرنے سے بھی دریغ نہ کرتی، مگر پرائی بیٹی کو سمجھانا کس قدر مشکل ہوتا ہے انہیں آج محسوس ہو رہا تھا۔ آج تک کسی نے میرا نام لیا ہے تیرے سامنے؟ اور یہ جو تم ایرے غیرے کی بات کر رہی ہو نا، پتہ ہے مجھے کیا کہنا چاہ رہی ہے تو؟ پر خالہ کسی کی ہمت نہیں جو میرا نام اپنی زبان پر لائے، زبان کاٹ کر رکھ دوں گی میں اس کی۔ نمرہ خطرناک تیوروں کے ساتھ بولی۔ یا اللہ اس بچی کو نیک ہدایت دے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا میرے مولا۔ خالہ من ہی من میں اس کے لیے دعا گو ہوئیں۔ ہائے میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، امجد کا ابا تو کہاں چلا گیا؟ ہائے میں کیا کروں؟ ارے تو نے اپنے بچوں کا بھی نہ سوچا؟ خیرو کی بیوی بشیرہ سینہ کو بھی کرتے ہوئے دہائی دے رہی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اسے دلاسے دے رہی تھی، مرد بھی جمع ہو گئے تھے اور اب آپس میں خیرو کے یوں اچانک غائب ہو جانے پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ حوصلہ کر بشیرہ، آ جائے گا خیرو واپس، ابا جی نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کیسے حوصلہ کروں آپا جی؟ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کھیتوں کی راکھی کے لیے ڈیرے پر سوتا ہے۔ صبح جب میں روٹی لے کر گئی تو چارپائی خالی تھی، میں نے سوچا یار دوستوں کے ساتھ کھا کر کھیتوں پر چلا گیا ہوگا، پر دوپہر کا کھانا جب کاکا لے کر گیا تو تب بھی نہیں تھا۔ سب کہنے لگے کہ انہوں نے تو سویرے سے اس کو نہیں دیکھا۔ میرے لڑکے ہر جگہ دیکھ آئے، پوچھ آئے، پر اس کا کہیں پتہ نہیں۔ افیون لینے جاتا ہے تو تب بھی بتا کر جاتا ہے، پر اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ بشیرہ کا رونا پیٹنا ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ خیرو چاچا کی چپلیں نہر کے کنارے پر سے ملی ہیں۔ ایک نوجوان دو جوتیاں اٹھائے پھولی سانسوں کے دوران بولا۔ کیا کہہ رہا ہے فضل؟ عاطف نے بے یقینی سے کہا۔ بشیرہ اور اس کے بچے دھاڑیں مارنے لگے، اور پھر شام تک تیراکی میں مشاق کئی نوجوانوں نے نہر کی گہری گود کھنگال ڈالی، مگر چاچا خیرو نہ ملا۔ عاطف نے ارد گرد کے گاؤں میں آدمی دوڑائے، مگر کوئی اچھی خبر نہ ملی۔ رات کے پھیلتے گور اندھیرے کے ساتھ ہی سب کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ بشیرہ اور اس کے بچوں کو مایوسی نے گھیر لیا، مگر پھر بھی ایک آس ایک امید تھی۔ عاطف کا خیال تھا اگر خیرو چاچا ایک آدھ دن میں واپس نہ آیا تو یقیناً وہ نشے کی حالت میں نہر میں گر گیا ہوگا، اور برسات کے باعث نہر کا چڑھا ہوا پانی سے بہا کر کہیں دور لے گیا ہوگا۔ مگر دوسری شام خیرو چاچا نشے میں دھت چلا آیا نہیں بلکہ لایا گیا، اور لایا بھی چوتھے گاؤں کا ایک مولوی۔ سو اتفاق پہلا ملنے والا شخص عاطف تھا۔ اپنی بائک سے اتر کر فوراً ان کی طرف لپکا۔ دیکھ لے چاچا، اس لعنت نے تجھے اتنا عقل و خرد سے بیگانہ کر دیا ہے کہ تو اپنے گھر کا راستہ بھی بھول گیا ہے۔ تیرے گھر والوں پر کیا گزری ہے تجھے کیا پتا؟ حاتم مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد خیرو چاچا کو سنبھالتے ہوئے غصے سے دھاڑا۔ بہت اچھی گزری، سرور ہی سرور، میری بیٹی تو خوش رہ خوش رہ۔ خیرو چاچا بدمست ہاتھی کی طرح ادھر ادھر ڈولتا اپنی بول رہا تھا۔ اس گاؤں میں کون سی بیٹی تجھے مل گئی چاچا؟ حاتم نے اچنبے سے پوچھا۔ نمرہ کہاں ملی تجھے چاچا؟ حاتم نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس نے ہی تو پیسے دیے بہت سے افیم کے لیے، خوش رہ۔ اور خیرو چاچا بڑبڑاتا ٹھوس ہو گیا۔ نمرہ، آج تجھے میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سب روتے پیٹتے رہے، پریشان اور فکر مند تھے، اور تو مزے سے سب دیکھتی رہی۔ حاتم خیرو چاچا کو ڈیرے کی طرف لے جاتے ہوئے غصے میں ابل رہا تھا۔ سیدھا گھر اس لیے لے کر نہیں گیا کہ کہیں چاچا مدہوشی میں نمرہ کا نام ہی نہ لے دے۔
آخر کو تھی تو وہ ان کی مہمان۔ حاتب جو ایک طوفان کی طرح اندر داخل ہوا تھا، مہمانوں کو دیکھ کر وہیں جم کر رہ گیا۔ پہچان گیا کہ شبی کے سسرال والے تھے۔ فوراً اپنے تنے ہوئے اعصاب کو نارمل کیا اور خوشگواریت کا جامہ اوڑھ کر آگے بڑھا۔ شبی کا منگیتر اچانک ہی دبئی سے آ گیا تھا اور اب وہ جلدی شادی کرنا چاہ رہے تھے، اور حاتب نے نہ چاہتے ہوئے بھی خیرو چاچا کو سختی سے تنبیہ کی کہ وہ کسی کے سامنے نمرہ کا نام نہ لے، کیونکہ زیادہ قصور خود خیرو کا اپنا تھا۔ ارے کچھ دنوں میں تیری شادی ہو جائے گی اور تو دفان ہو جائے گی، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سب مل کر کھیتوں کی سیر کر کے آتی ہیں۔ پورے چاند کی روشنی پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، بڑا مزہ آئے گا۔ نمرہ حسب معمولی نے اکسا رہی تھی، راضی کر رہی تھی۔ ہمیں تو معاف کر، چاند کی روشنی میں بھی ہم نے نہیں جانا۔ شبی اور نگی کا انکار اسے سلگا گیا۔ ٹھیک ہے نہ جاؤ، مجھے تو آج ہر حال میں جانا ہے۔ اچھا خاصا چاند ہے، نکڑ والی گلی میں ہی صرف اندھیرا ہوتا ہے نا، آگے تو پھر روشنی ہوتی ہے۔ میں جا رہی ہوں۔ نمرہ بآواز بلند بولتی باہر نکل گئی۔ سب تھکے ہارے اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ گلیوں میں خاموشی اور سناٹا تھا۔ نمرہ نے جیسے ہی نکڑ والے اندھیرے میں ڈوبی گلی میں قدم رکھا، ایک مضبوط و توانا ہاتھ نے اس کے منہ کو دبوچ لیا اور ایک آئینی بازو نے اس کی کمر کو اپنے مضبوط گرفت میں لے کر گلی کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ نمرہ تو اس اچانک حملے پر بوکھلا کر رہ گئی۔ ہونٹوں پر ایسی مضبوطی سے ہاتھ جمایا تھا کہ نمرہ کے ناخنوں سے کاٹنے پر بھی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے یوں اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جا رہا تھا جیسے اس کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ وہ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ پیچھے کی جانب چلتے ہوئے وہ کسی پتھر سے ٹکرا کر اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور لڑکھڑا کر رہ گیا۔ سہارا لینے کے لیے اس نے دیوار کو تھاما اور نمرہ نے دوڑ لگا دی، اور پھر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ کون کھڑا مسکرا رہا ہے۔ 5 دن تک وہ بخار میں پھنکتی رہی۔ رہ کر آپا جی اور خالہ کی باتوں پر عمل نہ کرنے کا افسوس ہو رہا تھا۔ ایک سوال تھا جو اس کے رونگٹے کھڑے کر دیتا تھا، جسم ٹھنڈا ہو جاتا تھا یہ سوچ کر کہ اگر وہ نہ گرتا تو۔ آنکھیں پانی سے لبالب بھر جاتی تھیں۔ چھٹے روز صبح اس کی آنکھ کھلی تو موذن پکار رہا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ دل کھول کر روئی۔ کہتے ہیں کہ رونے سے سخت دل بھی موم ہو جاتا ہے، اور نمرہ کا بھی دل نرم ہو گیا تھا جب اسے یہ احساس ہوا کہ خالہ، شبی، آپا جی اور نگی اسے کتنا چاہتے ہیں، اس کی پرواہ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، نفع و نقصان بتاتے ہیں، اور یہ سب تو اپنے ہی کرتے ہیں۔ دوسروں کو تنگ کرتے پریشان کرنے سے تو وقتی خوشی حاصل ہوتی ہے، دوسروں کو اپنا سمجھنے، دکھوں میں شرکت سے ہی محبت اور اصل راحت نصیب ہوتی ہے۔ اب وہ گھر میں ہی رہتی تھی، بولتی بھی کم تھی۔ سب خوش تھے تو حیران بھی تھے۔ شبی کی مہندی تھی، صحن عورتوں سے بھرا ہوا تھا، ساری ذمہ داری حاتب کی تھی، اسی لیے آتے جاتے کوئی نہ کوئی کام کرتی نمرہ پر نظر پڑتی تو اس کی سنجیدگی اور خاموشی دیکھ کر ٹھٹک جاتا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو، وہ ہماری مہمان ہے۔ حاتب نے دوسرے گاؤں سے آیا اپنے دوست کو جھڑک دیا۔ مہمان ہے تو کیا ہوا، یہ پارسائی اور نیک خیالات تجھے ہی مبارک ہو۔ تو کیا سمجھتا ہے جتنی معصوم یہ نظر آ رہی ہے اتنی ہی پارسا اور شریف ہے۔ مجھے خود ماجد نے بتایا کہ اس کا چکر چل رہا ہے تیری اس مہمان کے ساتھ۔ ثبوت وہ اس کے گلے میں پڑی زنجیر ہے، اور جب ایک لڑکی تحفہ قبول کر لیتی ہے تو بدلے میں دینے والا بھی تو کچھ وصول کرتا ہے نا۔ حاتب کا دوست خباثت اور معنی خیزی سے بولتا حاتب کو شرمندگی کے پاتال میں گراتا گیا۔ سارے جسم کا خون چہرے پر جمع ہوتا محسوس ہوا۔ جبڑا سخت ہو گیا تو ماتھے کی رگیں ابھر آئیں۔ ضبط کرنے کے لیے مٹھیاں بھینج لیں اور اپنے اندر اٹھتے طوفان کو قابو کرتے شبی کے پاس جا پہنچا۔ متلاشی نگاہیں عورتوں کے ہجوم میں نمرہ کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اچانک اسے چھت پر ایک کانچن لہراتا نظر آیا تو سہولت سے قدم اٹھاتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ نمرہ لالٹین تھامے دوسرے گھر کی دیوار پھلانگ کر اب تیسرے گھر کی چھت پر بنے ایک ایک کمرے کا تالا کھول رہی تھی۔ شبی کی شادی کے سلسلے میں خالہ نے کافی سامان یہاں رکھوایا تھا۔ حاتب جب اندر آیا تو وہ چادریں نکال کر ایک طرف رکھ رہی تھی۔ کمرے میں پرولا، گندم اور چاولوں کی بوریوں کے علاوہ دوسری بیکار چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ کون ہے؟ آہٹ پر خوفزدہ آواز میں پوچھا، مگر حاتب کو دیکھ کر تسلی بھرا سانس لے کر دوبارہ اپنا کام کرنے لگی۔ مگر حرکت کرتے ہاتھ اس وقت ساکن ہو گئے جب سماعت سے کنڈی بند ہونے کی آواز ٹکرائی۔ کیا کام ہے، کیا لینا ہے؟ نمرہ نے کرختگی سے پوچھا۔ جو تو دے گی۔ حاتب کے زمینی جواب سے ایک خوف کی لہر اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناتی ہوئی محسوس ہوئی، دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا حاتب، کیا مطلب ہے تیرا، اور تو نے کنڈی کیوں لگائی ہے؟ دل کانپ رہا تھا مگر پھر بھی شیرنی کی طرح گھرائی۔ مطلب تو اچھی طرح سمجھتی ہے، اور یہ دروازہ تب کھلے گا جب میں چاہوں گا۔ حاتب کا یہ بدلہ روپ اس کے حواس مختل کر رہا تھا۔ تیرے گلے میں پڑی یہ زنجیر بڑی خوبصورت ہے، کہاں سے لی ہے؟ حاتب اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بولا۔ تجھے اس سے مطلب؟ ہٹ، آگے سے مجھے جانا ہے۔ نمرہ کو اس کا بے تکا سوال تپا گیا۔ میرے پاس اس سے بھی زیادہ خوبصورت سونے کی زنجیر ہے، تجھے دے سکتا ہوں، پر بدلے میں تو مجھے کیا دے گی؟ حاتب نے ہاتھ میں زنجیر گھماتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک دیکھ ڈالا۔ حاتب کے بڑھتے قدم دیکھ کر وہ لرز کر رہ گئی۔ حاتب بند کر بکواس، دروازہ کھول دے ورنہ میں چیخ چیخ کر لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ نمرہ ہراساں ہو کر چلائی۔ اس وقت بھی چلائی تھی کیا جب ماجد نے یہ زنجیر تجھے پہنائی تھی؟ حاتب کا کہا گیا جملہ نمرہ کے لیے ایک تھپڑ تھا۔
وہ کیوں پہنائے گا مجھے؟ خریدی ہے میں نے اس سے، نمرہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ اچھا، حاتب کا انداز ذلیل کرنے والا تھا، چہرے سے بے یقینی آیا تھی۔ ہاں، آدھے پیسے دینے ہیں میں نے ابھی، اور میں نے کوئی اس سے یہ چھپ کر نہیں لی، شبی کے سامنے لی تھی۔ نمرہ کے انداز میں سچائی تھی اور یہی سب کچھ شبی نے حاتب کو بتایا تھا۔ کوئی تو تعلق ہوگا تیرا اس کے ساتھ جو اس نے یہ تحفہ آدھی قیمت پر تجھے دے دیا۔ میں 1 روپے بھی نہیں مانگتا، بس تعلق بنا لے۔ حاتب نے کہتے ہوئے زنجیر اس کی طرف اچھال دی اور نمرہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی، جیسے بچھو اسے ڈنک مارنے لگا ہو۔ اہانت اور تذلیل کے احساس نے اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر دی، حلق اور ہونٹ خشک ہو گئے۔ اف، کیا سب اسے ایسا سمجھتے ہیں؟ کیا اس کی پاکدامنی اور پارسائی کی کوئی گواہی نہیں دے گا؟ اسے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کا ضمیر مطمئن تھا، اس لیے چلا اٹھی تھی۔ دیکھ حاتب، تو غلطی کر رہا ہے، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، آگے مت آ، میں کچھ کر بیٹھوں گی۔ نمرہ ڈرتی لرزتی خوفزدہ سی پیچھے ہٹتی ہوئی چیخ رہی تھی، مگر حاتب اپنے خطرناک ارادے سمیت آگے بڑھتا گیا۔ رک جا حاتب، میں نے تو کوئی شرارت نہیں کی، پھر کیوں یہ کر رہا ہے؟ آگے مت آنا، میں مانتی ہوں سارے غلط سلط کام میں نے کیے، مگر صرف تجھے ستانے کے لیے۔ میں شبی کی شادی کے فوراً بعد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ رب دی سو، خدا کی قسم، میں نے یہ زنجیر خریدی ہے، میں نے کبھی کوئی ایسا گندا کام نہیں کیا، میں بد کردار لڑکی نہیں ہوں، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ تو جو کوئی اور سزا دے گا میں مان لوں گی، مجھے معاف کر دے، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ نہیں، ہذیانی انداز میں وہ چلاتی دیوار کے ساتھ رکھے پرولے گندم رکھنے کا بڑا برتن کے کونے میں جا گھسی اور حاتب کے بالکل قریب آنے پر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر جنونی انداز میں چیخنے لگی۔ شادی کرے گی مجھ سے؟ حاتب نہایت سکون سے بولا اور اس کی چیخیں یکلخت دم توڑ گئیں، مگر پھر بھی خوف سے کانپتی رہی، چہرہ بدستور ڈانپ رکھا تھا۔ کیا پوچھ رہا ہوں؟ شادی کرے گی مجھ سے؟ حاتب گمبھیر لہجے میں دوبارہ پوچھ رہا تھا۔ نمرہ کے اس طرح چیخنے چلانے اور آنسوؤں نے اس کے سچا ہونے کی گواہی دے دی تھی۔ اس وقت حاتب کے دل میں بے شمار انار پھوٹ پڑے تھے۔ اس نے ہاتھ ہٹائے اور نم آنکھوں میں بے یقینی سموئے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس کے چہرے پر ملامت اور اپنائیت تھی۔ پہلے پیچھے ہو، بھیگی ہوئی آواز میں کہا، اور حاتب مسکراتا ہوا دور جا کھڑا ہوا۔ یہ بات تو آرام سے بھی پوچھ سکتا تھا، اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جان نکال دی میری، نمرہ آنسو پونچھتی دھیمی آواز میں بولی۔ بس یقین کر لینا چاہتا تھا کہ تیرے دل کا کاغذ اب تک کورا ہی ہے یا پھر اس پر ماجد کا نام لکھا جا چکا ہے۔ حاتب صاف گوئی سے بولتا ہنس پڑا۔ کہا نا میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، نمرہ چیخی۔ پھر اس کی ہمت کیسی ہوئی تجھے یہ زنجیر دینے کی، اور کیوں وہ اپنے دوستوں کو تیرے متعلق بتاتا پھر رہا ہے؟ حاتب کا لہجہ پھر سرد ہو گیا تھا، چہرہ سنجیدہ تھا۔ میری ہی غلطی ہے، مجھے اس سے باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر وہ کیا کہتا پھرتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سب جھوٹ ہے۔ نمرہ اب تک وہیں کھڑی سر جھکائے بول رہی تھی۔ تجھے پرواہ ہونی چاہیے کیونکہ ان جھوٹی افواہوں میں تیری ذات ملوث ہو رہی ہے، یہ باتیں بدنامی کا باعث بنتی ہیں۔ اماں ٹھیک کہتی ہے کہ لڑکیوں کو اپنے خاندان کے لڑکوں سے ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تم صرف اپنی نیت جانتی ہو، ان کی نہیں۔ وہ تم لوگوں کے متعلق کیسے جذبات رکھتے ہیں اس کا علم تم لوگوں کو نہیں ہو سکتا۔ دیکھ لیا نتیجہ اپنی بے تکلفی اور حد پار کرنے کا، حاتب کرختگی سے بولا، اور وہاں ایک بار پھر نہریں بہنا شروع ہو گئی تھی۔ حاتب دھیرے دھیرے اس کے قریب پہنچا۔ بس اب چپ کر، عقل تو آئی چاہے دیر سے آئی صحیح، بڑوں کی باتیں بہت سبق آموز ہوتی ہیں۔ بے وقوف، ضد میں آ کر بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس میں نقصان ہی نقصان ہو۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو محفوظ کرنا چاہیے، خاص کر لڑکیوں کو بہت محتاط رویہ اپنانا چاہیے۔ جانتی ہے آسمان پر چمکنے والے ستارے کیوں ہمیں دلکش اور خوبصورت لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہم سے بہت دور ہیں۔ اگر وہ ہمارے دامن میں گر جائیں تو ان کی اہمیت اور کشش ختم ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح ایک لڑکی اس وقت تک دلکش اور پرکشش نظر آتی ہے جب تک عزت و عصمت کی نازک مگر مضبوط ترین چادر اسے خود میں لپٹائے رکھتی ہے، حاصل ہونے کے بعد اس کی حیثیت اس کشید کیے گئے پھل کی مانند ہو جاتی ہے۔ حاتب بھی اتنے میٹھے لہجے میں بول سکتا ہے یا ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ہر بات کی دل تائید کر رہا تھا۔ اچھا، اب جو میں نے پوچھا تھا اس کا جواب دے۔ حاتب سو سو کرتی ناک کو دوپٹے سے رگڑتی نمرہ کو دیکھ کر پھر پوچھ بیٹھا۔ پہلے پیچھے ہو، جو تو کہہ رہا ہے وہ نہیں ہو سکتا، نمرہ جل تل آنکھوں کو مسلتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ حاتب جو اس کے کہنے پر پیچھے ہو رہا تھا حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ تو بہت اچھا ہے اور میں بہت بری ہوں، اور پھر کل کو اگر کسی نے کہہ دیا مجھے اس نے انگوٹھی دی ہے تو پھر مجھ پر شک کرے گا۔ نمرہ نے صاف اور کھری بات کی۔ خیر ایسا بھی کان کا کچا نہیں ہوں، بس یہی بات ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ حاتب بے چین سا پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہے، بہت اہم، بس مجھے تجھ سے شادی نہیں کرنی اس لیے کہ، اور پھر روتی بلکتی نمرہ نے اس رات کے واقعے کو دہرا دیا اور حاتب نے اٹکا ہوا سانس خارج کیا۔ وہ سمجھا تھا نہ جانے کون سی اہم بات ہوگی، اپنی بے وقوفیوں اور نادانیوں کی سزا بھگت رہی ہوں۔ تو بڑا سیانہ ہے نا، پھر کیوں نقصان والا سودا کر رہا ہے؟ اچھی اور بری زمین کی تجھے پرکھ ہے نا، جسے تو ملکیت بنانے جا رہا ہے، اس میں بدنامی اور رسوائیوں کے بیج پڑ گئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے پڑنے والے ہیں، اور اگر یہ پھوٹ پڑے
تو تو بھی بدنامی اور رسوائی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ میں تیرے قابل نہیں ہوں، مت کھا مجھ پر ترس، بہت مہنگی پڑے گی تجھے یہ ہمدردی۔ نمرا متورم آنکھوں میں حسرت و آس لیے سے دیکھ کر بولی، یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ میں تجھ پر ترس کھا رہا ہوں، پسند کرتا ہوں میں تجھے۔ اچھا بتا، اگر وہ آدمی تیرے سامنے آ جائے تو کیا کرے گی؟ حاتب ایک فیصلہ کر کے اعتماد سے بولا، میں اس کا منہ نوچ ڈالوں گی۔ اسے نمرا بھوکی شیرنی کی طرح گڈائی۔ تو نوچ لے پھر، تیرا مجرم سامنے کھڑا ہے۔ حاتب اس کے مقابل کھڑا ہو کر کساتے ہوئے بولا، تو کیوں کیا تو نے ایسا؟ بول، بڑا نیک شریف بنا پھرتا ہے۔ نمرا پر تو حیرت کا پہاڑ گر پڑا تھا، پھر چیخنے لگی، شرم نہ آئی تجھے ایسا کرتے ہوئے؟ میں آپا جی کو بتاؤں گی، مجھے تیری شکل بھی نہیں دیکھنی ذلیل۔ نمرا بس اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ حاتب نے اس کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا اور پھر نرم مگر گرجدار آواز میں بولا، تو کیا کرتا میں؟ کسی بات کا تجھ پر اثر ہوتا جو نہیں تھا؟ ماں جی اور خالہ کی باتیں تو سنی انسنی کر دیتی تھی، سکی سہیلیوں کی باتیں ہنس کر اڑا دیتی تھی، میرے غصے سے بھی تو نہیں ڈرتی تھی، اور جو میں نے کیا تیری عزت اور بھلے کے لیے کیا، اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں، کیونکہ اس کے بعد ہی تو سدھری تھی، تجھے پتہ چلا تھا کہ عزت کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ حاتب نے جب اس کی آنکھوں کو لبالب بھرتے دیکھا تو ہاتھ ہٹا لیے۔ رونے کے بعد اب وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ نمرا، تو میرے نفع و نقصان کے متعلق مت سوچ، کسی کی ہمت نہیں ہوگی تیرا نام لینے کی۔ اگر تو اپنے من کی دھرتی میرے حوالے کر دے، پیار کا ساون بن کر برسوں گا، سیراب کر دوں گا تیری سالوں سے پیاسی دھرتی کو، تیرے سارے ڈر اور خوف میرے پیار کے دھاروں میں بہہ جائیں گے۔ حاتب کے مدھم لہجے میں یقین اور صداقت تھی، بے ترتیب دھڑکن نے اس کے چہرے پر سرخی پھیلا دی تھی۔ جواب تو دے۔ حاتب اس بے باک اور نڈر نمرا کو اس روپ میں دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، اگر تو اتنا اصرار کر رہا ہے تو جا لکھ لے میری جند اپنے نام۔ نمرا کی شوخی اڑائی، ہاں ہاں، یعنی احسان کیا جا رہا ہے، چل تو بھی کیا یاد کرے گی، تجھے اپنے دل اور گھر کی رانی بنایا۔ حاتب مسرور سا اسی کے انداز اور شوخ لہجے میں بولا، حیا سے سرخ ہوتا چہرہ اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ نہیں، احسان نہیں، میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی، اگر تو مجھے اپنی نوکرانی بنا لے گا، وہ بھی ساری حیاتی کی۔ نمرا نے نم لہجے میں بولتے ہوئے حاتب کے کندھے پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ جیسے ہی حاتب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے مضبوط پناہگاہ کا احساس ہوا۔ افسوس ہوا کہ اپنی ہار پہلے کیوں نہ مان لی۔ کتنا آرام، سکون اور تحفظ ہے ان باہوں میں۔ اس ہار اور شکست میں بھی ایک خوشی ہے، جیت کا احساس ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔